اگر آدمی صبر کرے نا اور جیسے جمع رہے اس بات کے اوپر ہاں تو اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتا ہے پھر. وہ جو اپن کیا جیسے میرے ایسا کمزور ایمان والا تو ہے نا جلدی کر دیتا ہے کہ نہیں یار ہم کوشش کرو کچھ وہ کرو, ہوں لیکن واقعی صبر کر کے جم جائے نا اس بات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتا ہے. بے شک. وہ تو اصل میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہاں وستعین بالصبر. اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ہاں بے شک. اب سبب میں جانے ہی سے یعنی شکلوں میں جانے ہی سے تو صبر کرنا پڑے گا آپ کو. اور صبر کیا کرو گے بتلاؤ بھائی, صبر کیا ہے؟ ہیلو جی جی جی. ہیلو, ہلو, آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی نا, آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے. تو صبر اللہ تعالیٰ نے صبر کر دیا ہے. صبر کہتے ہیں جمنے کو. ہاں بے شک بے شک بے شک بے شک. اور اب جموں کے یعنی غیر میں جانا ہی نہیں ہے, نماز ہاں کم جانا ہے, بس نماز ہی سے لینا ہے, اس کو کہتے ہیں ہاں 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 جی 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 جی. ساری بات قرآن سے لو. بالکل صاحب بالکل. اور بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لو. ہاں بے شک. وہاں ملے تو دوسرے کو بتاؤ. ہاں بے شک, جبھی تو وہ ہوگا. ہاں بھائی آدمی ٹوک بھی سکتا ہے کہ یار یہ آپ بات جو کر رہا ہو کہاں سے کر رہا ہو صاحب. کہاں سے کر رہے ہو. ہاں تو اپن کے پاس میں پختہ بات بھی تو ہو نا کہ بھائی ہم نا فلاں حوالے سے کر رہے ہیں بات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو بات ہے وہ میرے لیے ہے. اگر جی جی جی. مجھے آگے کہیں بیان کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے قرآن اور حضور کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا. ہاں 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 آگے جب بیان کر سکتے ہو بے شک بے شک بے تو شک وہ بے آپ شک. سے حوالہ مانگیں گے. بے شک. اب مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ ایمان کا نور حاصل کیے بغیر جو کما کے لا رہے ہو سب ناپاک ہیں. آئے ہائے. اب اس بات کو کہاں سے لوگے صحابہ سے, نبی سے, ہاں قرآن سے؟ یہ تو کہیں گے کمانا اللہ کا حکم ہے. بھائی آدمی کہتا ہے یار حلال روزی ہے تو بھائی اس میں کیا ہاں ہوا ہے, محنت اللہ مشقت کا حکم کرنا ہے. تجارت کرنا اس کو آدمی حلال ہی کہتا ہے. ہاں حالانکہ تجارت کرنا یا کاروبار کرنا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اچھا اگر اس کو کر رہے ہو تو اس میں اللہ کے حکم ہیں. اچھا, یہ تجارت کرنا حکم نہیں ہے یا مزدوری کرنا؟ حکم نہیں ہے, تجارت کے اندر حکم ہے. اچھا وہ تجارت کو حکم سمجھے گا اور اپنی روٹی کو تجارت سے جوڑے گا تو وہ ہاں تجارت میں گڑبڑ کرے گا. ہاں, اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر, اسی نشے میں گڑبڑ کرتا ہے آدمی. ہاں اب کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کہاں مولانا یوسف صاحب اللہ کی بات ہے, یہ کوئی قرآن حدیث کی تو ہے نہیں. تو پھر یہ تم ثابت کرو یا ایک روایت لا کے دکھاؤ صحابہ اکرام اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور بدر تک کسی کاروبار میں گئے ہوں, لاؤ ثابت کرو. بیٹا مارے جاؤ, بیٹا مارے جاؤ. ہاں جی سمجھ رہے بات جی 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 کہ بھائی صحابہ اکرام اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور بدر تک جی. کسی تجارت میں گئے ہوں, کسی کاروبار میں گئے ہوں, کسی مزدوری کرنے گئے ہوں, تو لاؤ ہمیں دکھلاؤ اس روایت. اچھا ایسا ہے کیا اس میں؟ ہاں ایسا ہے. اور بتائیے. ایک روایت یہ دکھلا دو تم ہمیں کہ صحابہ اکرام اسلام میں داخل ہونے کے بعد سے لے کے اور بدر تک اچھا جب تک اللہ کی قدرت ظاہر نہیں ہوئی تو تب تک صحابہ اکرام کسی تجارت میں گئے ہوں تو وہ دکھلاؤ تو لاؤ. اچھا جیسے وہ صحابی کا وہ واقعہ آتا ہے, وہ جو ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور انہوں نے رات بھر کھیتی میں پانی کیا. وہ اور مدنی بات ہے نا, وہ مدنی بات ہے نا, وہ اچھا وہ مدنی. بدر کے بعد ہے وہ. اچھا پھر وہ کچھ کھجورے لایا تو حضور نے کہا کہ سب نا. بدر کے بعد ہے. اچھا وہ سب بدر یہ مطلب وہ ہے, یہ مدنی زندگی ہے یہ والی. ہاں یہ مدنی زندگی ہے, مکی اور زندگی الگ ہے, مدنی زندگی الگ ہے. اچھا مکی زندگی میں کیا تھا؟ مکی زندگی مقصود ہے اچھا اور مدنی زندگی موعود ہے. مطلب وہ تو وعدے پورے ہو رہے ہیں وہ. ہاں اب کیا ہے, امت کو مکی زندگی پر تو ڈالا نہیں ہے, مدنی زندگی پر ڈال دیا. اچھا مدنی زندگی پر وعدے ہیں, وہ مکی زندگی سے گزر کر جاؤ گے تب پورے ہوں گے. ہاں پہلے ایمان بناؤ پھر پہلے وعدے ایمان پورے بنے کرو. گا کیونکہ مدنی زندگی اعمال کی ترتیب ہے. مولانا صاحب بھی نے پہلے بیان میں ایک بار سنا تھی یہ بات میں نے. اچھا ہاں ایمان شرط ہے مطلب.
हाँ, मक्की जिंदगी से गुजरना पड़ेगा। और मक्की जिंदगी क्या है? मक्की हाँ जिंदगी ये है कि अपनी जरूरतों को कायनात की शक्लों से काटना। जी ये है जी मक्की जी जी जिंदगी। जी 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 जी। अब इससे तो आदमी गुजरा नहीं, हाँ, ईमान सीखा ही नहीं, फिर ईमान बनेगा ही नहीं। और वो बस उसमें ये समझ लो कि उल्टे सीधे मदनी आकर मार रहा है। मदनी जिंदगी पर आ गया, अमलियाती जी जिंदगी पर, कि भाई इस पर जी। ये वादा, इस पर ये वादा। अब वो वादे जी पूरे होए नहीं तो आदमी मायूस है अमल से। मेरे ख्याल में 90% ये बात है ना, कोई बताता ही नहीं आगे। 90% नहीं, कोई बता ही नहीं रहा। ये बात तो या तो मौलाना, ये बात बताई थी 500 साल पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। अच्छा और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने अपने आप को तो बनाने पे होंगे और भी लोग, हाँ लेकिन हाँ। जो इंसानियत के सामने बात लाए हैं, अच्छा, जिन्होंने तबलीग की है इस बात की। हाँ, जिन्होंने इसकी तबलीग की है, हम्म। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जो इतने बड़े उलुल्ला हैं, मतलब देवबंद के अंदर भी हैं और कुछ ना। नहीं, कोई नहीं। अपने तौर पर होगा कोई, अच्छा, हम ये नहीं जैसे। कहते अपने तौर पर नहीं होगा। अच्छा अपने अच्छा अच्छा। तौर पर रहे होंगे कोई, अभी भी होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, अशरफ अली थानवी साहब हैं, रशीद अहमद गंगोली साहब हैं, वो, और भी बड़े बड़े अकाबिर हैं, हाँ तैमूर हाँ, हसन। वो ही तो बता रहा हूँ कि जी। जो अपने तौर पर होगा वो होगा, अच्छा लेकिन उम्मत के सामने कभी नहीं लाए हैं। ना अशरफ अली, मौलाना अशरफ अली थानवी लाए हैं तो मिक्स करके लाए हैं। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब जिससे सटीक बात ये इस बात की तो ये मतलब है ना, किसी ने दावत दी थी कि आप अपने आप को असबाब से और हाँ कायनात हाँ के नबी हाँ से हाँ हाँ काटो, हाँ और हाँ, अपने ईमान को पहले, जिससे मतलब अवामुन नास के अंदर इस बात को मतलब है ना कि नहीं लाए। पब्लिक आई। वो लाए हैं मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो ये तो बहुत लंबा पीरियड गया साहब। हाँ और इलियास साहब, मौलाना इलियास साहब भी नहीं लाए ये बात। हाँ, मौलाना इलियास साहब भी लाए हैं, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह दोनों लाए हैं। मौलाना इलियास साहब जुमलों में लाए हैं, और मौलाना यूसुफ अच्छा साहब रहमतुल्लाह अलैह उसको खोल के रख दिया है। अच्छा, बयानात के अंदर हाँ, मतलब उन्होंने वहाँ जम ये के दावत दी। बयान तो करते नहीं थे। जी। मौलाना ये इलियास साहब बयान नहीं करते थे, अच्छा। वो छोटी छोटी बातें फरमाते थे बस। हाँ, मलफूजात आते हैं उनके, मौलाना हाँ इलियास साहब के हाँ हाँ मलफूजात। हाँ। लेकिन मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी मंशा को खोला है, मौलाना इलियास साहब की, हाँ, मतलब उन्होंने वाजे कर तशरीह कर दी इस आगे बात की। करके बताया है। और हाँ, मौलाना मतलब यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर कोई लाए हैं वो बात को, वो लाए हैं हाजी शकील साहब। ये भी इतना लंबा गैप हो गया। हाँ, और ये मौलाना इनामुल हसन और इनके कोई नहीं वालिद। कोई नहीं कोई नहीं। और मौलाना अच्छा साध लाए थे, थोड़े दिन के लिए मौलाना साध लाए थे, अच्छा लेकिन वो भी खोल के पूरी बात नहीं समझा पाए। अच्छा और फिर मौलाना साध ने 2007 से अपनी दावत को घुमा दिया। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि ये इस चल पर रहा अपने आप को जमाना होता है। है। हाँ, वो तो मश्क तो जैसे भाई आदमी भाई सबकी जिंदगी में हाल आएंगे, फिर वो तो हाँ, जो भी जो भी इस लाइन पे जाएगा उसको वो हाल बर्दाश्त करेगा। मुझसे हाल बर्दाश्त करना पड़ेगा, हाँ, तकलीफ से कटना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी इज्जत पामाल करनी पड़ेगी, हाँ लोगों हाँ की हाँ, वो तरफ तो। से पहले सुननी पड़ेगी, हाँ हाँ हाँ, पूरा सेटअप है जी वो तो। और भूखा भी रहना पड़ेगा, फाका भी करना पड़ेगा। कभी कभी हाँ अल्लाह ऐसा भी हाल लाएगा, ना घर वालों के जरिए से खिलाएगा, ना कहीं और हाँ से खिलाएगा, देखेगा। हाँ, कि भाई क्या चल रहा है। हाँ, हाँ, मतलब ये सही बात है। ईमान सीखने में तो जान पर खेलना पड़ता है ना। हाँ 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 जब आदमी के सामने वो हदीस नहीं चाहिए कि मेरी मौत आएगी नहीं वक्त से पहले, और मेरे मुकद्दर का रिज़्क जाएगा नहीं, चाहे मैं कली चुनने के किले में जाके छुप जाऊं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल राइट राइट। तो उनके बाद में जो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की मंशा, वो समझे मौलाना ये हाजी शकील साहब। अच्छा। मेरे 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 इल्म के एतबार से तो, जो मेरे सामने बातें आई हैं। हाँ हाँ, मतलब मुझे भी जैसे मतलब मुझे आपके जरिए आई जैसे। हाँ हाँ आपके नहीं, जैसे मैंने आज मैंने सबसे पहले बयान सुने थे हाफिज यूसुफ साहब के। हाँ। और फिर उसके बाद में मैंने बयान सुने, आपकी रिकॉर्डिंग ज्यादा थी, जैसे जितने हम्म आप है ना, रिकॉर्डिंग सुनी मैंने आपकी। फिर हम्म। है ना, मैंने उनसे रफीक भाई है ना वो जो मैसूर वाले, हाँ हाँ। तो मैंने कमेंट करा था, मैंने कि इनके नंबर चाहिए, तो उन्होंने फिर मुझे नंबर दिए। तो हम्म उन्होंने उनसे भी मेरी आधे पौन घंटे बात हुई। फिर हम्म वो उन्होंने कहा कि यार मैं इतना बना हुआ नहीं हूँ, आप है ना आप यूसुफ साहब के नंबर लो, से बात करो, वो बने हुए हैं। अच्छा, हम्म। और उन्होंने कहा कि हाँ हाजी अहमद साहब बने हुए हैं, मतलब हाँ। उनसे बात करो। तो हम्म उनके नंबर तो है नहीं है हाजी अहमद साहब के तो। हम्म तो उन्होंने उनका वो कहा, तो जैसे मुझे भी आपके जरिए ये बात मुशाहिदे में आ रही है, और जैसे मैं इसको क्या है कि
زیادہ 10-15 20 دن ہو گئے ہوں گے مجھے اس کو فالو کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ دکھا بھی رہا ہے کہ میں تو بہت کم درجے پہ کر پا رہا ہوں, لیکن جتنی جیسے میرے میں ہمت ہے نا جتنی اتنا چل رہا ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنے بندے پر اس سے زیادہ لوڈ ڈالتے ہی نہیں جتنے ہم نے اس کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے. ہاں لیکن اس بات میں دم ہے. اگر آدمی مسلمان اگر عوام الناس اس بات کے اوپر آ جائے تو میں کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آئے گا. کیونکہ ہے نا ہر ایک آدمی اللہ کی مدد اپنی خود آنکھوں سے دیکھے گا اور ایک ہے نا انقلاب آئے گا اس چیز سے. اصل میں اس بات پر اس ایمان کو سیکھنے پر کم ہی لوگ آتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اچھا ایمان والے دنیا میں تھوڑے ہی رہیں گے. اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا تو کتنے تھے صحابہ؟ کتنے بتاتے ہیں؟ جی کم و بیش 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ بتاتے ہیں کم و بیش. ہاں اس میں 10,000 جنت البقیع میں, باقی ہے نا پوری دنیا میں دین کے خاطر. نہیں سنو ہم بتاتے ہیں نا 1.25 لاکھ کے قریب بتلاتے ہیں. جی اب 1.25 لاکھ تھے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو مسلمہ بن کجاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. بے شک 50,000 انہی مسلمانوں میں سے مسلمہ بن کجاب کے ساتھ چلے گئے ایک دم. ہاں بالکل وہ منافق تھے وہ جو ایک دم سے وہی ہم جیسے گیٹ چینج کر دیا انہوں نے فوراً سے. ہاں اور مکے مدینے کو چھوڑ کر 1-2 بستی کو چھوڑ کر آس پاس کی جتنی بستیاں تھیں سب مرتد ہو گئی. 3,000 کا وہ لشکر بچا جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. اور 200-250 آدمی اور مدینے میں تھے بس نکلے تھے جن کو لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے تھے. انہوں نے کہا جو زکات نہیں دے رہے تھے. اب یہ بتاؤ وہ 1.25 لاکھ کہاں چلے گئے کہ وہ اسلام میں تو آئے کلمے کی گواہی دے کے ایمان نہیں سیکھا بلکہ عمل تو وہ صحابیت میں آئے نہیں نا. وہ جیسے جنہوں نے ایمان نہیں لائے وہ تو صحابیت میں آئے نہیں نا. ایمان تم کیسے بتلاؤ گے وہ ایمان نہیں لائے؟ نہیں جو بھی مطلب ہے نا نہیں انہوں نے. اچھا بھائی وہ تو کلمے کی گواہی دے کے جیسے صحابہ اسلام میں آتے تھے ایسے ہی وہ آئے. اچھا صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان سیکھ لیا, منافق وہ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں سیکھا. ایمان کی حالت میں جو دنیا سے بھائی ڈیفینیشن تو یہ بتاتے ہیں علماء کرام. ہاں وہ ہے کہ جنہوں نے حضور کی صحبت پائی, حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہے نا دنیا سے چلے گئے وہ صحابی ہیں. اب یہ تو یہ بتائیں گے جو بھی اسلام میں آیا اور اسلام میں ہی وہ مرا تو وہ صحابی ہے. عبداللہ ابن امی جب اس کا انتقال ہوا جو منافق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی, کلمہ پڑھا تھا, نماز پڑھتا تھا اللہ کے نبی کے پیچھے. تو وہ صحابی ہے. اچھا صحابی وہ ہے جس نے ایمان سیکھا اللہ کے نبی کے زمانے میں, اللہ کے نبی کو دیکھا اور اس ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا. اچھا وہ ہے صحابی. جنہوں نے ایمان نہیں سیکھا وہ کہاں سے صحابی ہو گیا؟ اچھا ہاں بالکل جو ایمان میں نہیں آیا وہ یہی نہیں. ہاں جو ایمان سیکھنے پہ لگ گیا ایمان بنا بھی نہیں. اچھا لیکن ایمان سیکھنے پر ہے. اور اس کا انتقال ہو گیا اس میں تو وہ ایمان پر مرا. اچھا وہ صحابی ہے. اچھا ایمان سیکھے بھی تو آدمی نے ایمان سیکھنے کی نیت اور محنت بھی تو کی ہو. منافق وہی تو بنتے تھے جو عمل سے ہونے کا انکار کرتے تو منافق بن جاتے تھے بس. وہ مطلب ان کو ہے نا اعتماد نہیں ہے. بس ان کو یقین نہیں تھا کہ نماز سے روزی مل جائے گی. بھائی آج جیسے حضور کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز روزی کو کھینچتی ہے. تو وہ اب اس میں ان کا معاملہ ڈلمل ہے تھوڑا سا. ان کا یہ تھا کہ تھوڑی نماز سے تھوڑی, اس کا مطلب یہ تھوڑی آدمی سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاوے. سورہ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ سے شفا مل جائے گی. اندر میں ان کے یہ کہ خالی سورہ فاتحہ سے تھوڑی, دوا بھی تو ضروری ہے. دوا بھی کرو. بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور مولانا صاحب نے بھی اس کو بیان میں اپنے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں لے کر آتے تھے. اللہ کے نبی ان کو عمل بتلاتے تھے. عمل پر وعدے بتلاتے تھے.
جو جا کے اس عمل میں لگ جاتا تھا. یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے, یہ سچ ہے, بس اسی سے لینا ہے. واہ واہ. تو وہ تو صحابی کی لسٹ میں آتا تھا. اور جو عمل سن کر وعدے کو جھٹلا کر سبب میں جا کے لگ جاتا تھا, یہ منافق. سمجھے؟ جی جی جی. اچھا, یہ اس کی مطلب ہے نا گہرائی والی ڈیفینیشن ہے اس کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا تھا علم منافق کا, صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتلایا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اور فہم والے صحابی بھی منافق کو نہیں پہچانتے تھے. سمجھ رہے بات؟ ہاں ہاں بالکل بالکل, وہ اللہ کے نبی نے بتایا نہیں نا. ہاں, وہ خود جاتے تھے جب کوئی جنازہ آتا تھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے کہ وہ ہیں جنازے میں. اگر وہ جنازے میں ہوتے تو جنازے کی نماز پڑھتے پڑھاتے, نہیں تو چلے آتے واپس. اچھا 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 اچھا. اور جا کے خود پوچھتے تھے حضرت حذیفہ سے, بھائی میں نہیں پوچھ رہا کون منافق ہے, یوں بتا دے اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. ہاں سنائی بھی میں نے. ہاں, تو وہ کہتے نہیں آپ کا نام نہیں ہے اس میں. اچھا, یہ مسئلہ ہے اس میں. اور اللہ کے نبی نے ان کو نشانیاں بتاتی ہوں کہ کچھ بتا. اب یہ بتاؤ, جو نشانیاں بتائیں تو حضرت عمر فاروق کو معلوم نہیں تھی وہ نشانیاں. وہ اندر کی چیزیں کون جان سکتا ہے؟ ہاں ہاں, بس وہ تو یہ نا مخصوص چیزیں ان کو حضرت حذیفہ کو بتاتی ہیں, بس ان کو پتا تھی. ہاں, جو ان کو پتا تھی. اب اس کو یہاں سے سوچو, حضرت عمر فاروق تو سامنے موجود ہیں منافقوں کے. میں کہہ رہا ہوں اتنے چہرے لوگ صحابی ہیں کہ نا شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. 3 میل دور رہتا تھا. ہم میلوں دور رہتا تھا, شیطان ان کے قریب نہیں آتا تھا. اور مدینے میں کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ہیں, یا جبل سالیہ سائڈ میں ہو جاؤ. ان کی آواز اللہ پہنچا رہے ہیں. اب بتائیے, وہ منافق کو نہیں جانتے کون ہیں. وہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے جنازے میں ہے کہ نہیں ہے. اب یوں بتاؤ, 250 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں, حدیثیں لکھی گئی ہیں, تو 250 سال کے بعد وہ کیسے جان گئے کہ یہ منافق کی حدیث ہے یا صحابی کی حدیث ہے؟ سمجھ گئے بات؟ اب صحابی کون ہے اس کی کیٹیگری بتائیے حاجی جی نے. اچھا, 313 صحابی جو بدر میں تھے, ہاں ہاں ہاں, ان پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا, مہر لگا دی تھی, یہ صحابی ہیں, ان کی مغفرت کا وعدہ ہے میری طرف سے, یہ اب جائے جو بھی کریں. رضی اللہ عنہ. ہاں, اور صحابی وہ ہیں جن کے فضائل اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں. اچھا, باقی کی کوئی گارنٹی نہیں کون ہے کون نہیں ہے, صرف گارنٹی ان کی ہے جن کے فضائل اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں. اچھا, ان کی پکی ان پر مہر ہے, وہ صحابی ہیں. بالکل صاحب, بالکل 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 بالکل. یہ سب بڑی گہری باتیں ہیں یہ. ہاں. اچھا, میں نے یہ دیکھا بات کبھی میں نے نوٹ کی. اب یہ دیکھو, اویس کرنی رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہے, تابعین ہیں. ہاں, لیکن ان کے بھی فضائل اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں. بے شک, ان کے لیے دعا کے لیے ہے پوری. کئی فضائل بیان کیے ہیں ان کے اللہ کے نبی نے. ہاں بے شک. ایک فضائل یہ بیان کیا ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, جنت میں جا رہے ہوں گے, جہنم میں جا رہے ہوں گے. اویس کرنی کو اللہ تعالیٰ روک لیں گے, اویس تم رک جاؤ ابھی. اچھا, اور پھر جب ان کو کہیں گے جہنم میں جا رہے جن پہ تم ہاتھ رکھ دو گے, جو ایمان والے ہوں گے لیکن ان کے عمل کی وجہ سے جا رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس کرنے سے کہ اویس ان پر جتنوں پر تو ہاتھ رکھ دے گا سب کو تیرے طفیل جنت بھیج دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نے تابعین کو فضائل بیان کی ہیں, صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں. ہاں ہاں ہاں, تو بس ان پر مہر ہے پکی. جی, باقی کی نہیں ہے, باقی کا کچھ پتہ نہیں کون کیا ہے, اللہ جانے. ہاں, بس 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 بس, وہ تو اللہ کا معاملہ ہے. ہاں, وہ تو اللہ کا معاملہ ہے. اور صحابہ نے اپنی پرورش کو اعمال سے جوڑا تھا. جی 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 جی, ساتھی کا فون آیا تھا آج, جی, وہاں سے آیا تھا اعظم گڑھ سے. اچھا, جی آیا تھا, وہ کہنے لگا, بات کر رہا تھا بیچارہ, ہاں, بیان سنتا ہوگا وہ. جی جی جی, کہنے لگا کہ بھائی شہزاد یہ بتاؤ کہ اللہ پاک نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری ساری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, ہاں, ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. جی, تو میں کہا تم بتاؤ تم کیا سمجھے وہ حق کو. ہاں ہاں, کہنا ہم تو یہ تبلیغ والا ہی سمجھے گا, بھائی تبلیغ والے جو ہے کیا نام دیکھ رہے ہیں یہی ہے حق پر. میں کہا تو کیا منافق تبلیغ میں نہیں جاتے تھے؟
وہ पंखे के नीचे बैठ के तालीम नहीं करते थे, वो मैदान में जाके तलवार चलाते थे, अच्छा, जिहाद भी करते थे। बात भी करते थे। हम्म, तो कायक समझ रहे हो भाई इसको, काय समझ रहे हो? हाँ, नमाज को कहोगे, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामे को कहोगे, तो वो सब मुनाफिक करते थे। हम्म, वो कहने लगे फिर वो गिरोह कौन सा है? मतलब वो गिरोह वो है जो नमाज से परवरिश और हुजूर वाले अमल से परवरिश लेने की मेहनत कर रहा हो। अच्छा, अब इसमें चाहे वो बरेलवियों में हो, देवबंदियों में हो, जमात में हो, जो इस लाइन पर है वो हाँ, गिरोह में शामिल है। लेकिन वो ईमान की मेहनत में लगा हुआ है वो। बस वो नमाजों से अपने मसले हल कराने की मेहनत में लगा हुआ है, चाहे वो एक दिन भी जमात में न गया हो, चाहे सारी जिंदगी जमात में लगाया हो उसने। ताल्लुक लगा हुआ है नमाजी से। हाँ, हुजूर वाले अमल को उसने अपना सबब बना लिया है। हाँ, बस यही है वो गिरोह। अब इसको मगर तुम देख लो कौन है कौन नहीं है। तुम्हारे यहाँ भी होंगे, कोई जमात में भी ना लगा हो वो भी होगा, हाँ, 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 बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, बहुत से मुझे पता नहीं है। सही बात है सब। हाँ, बात ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, तो सहाबा अमल की तरफ जाते थे, मुनाफिक सबब की तरफ जाते थे। हाँ, सहाबा को नमक की भी जरूरत होती थी, नमक जैसी कम कीमत चीज की भी, जो आदमी किसी से भी मांग सकता है, वो भी किसी से नहीं मांगते थे, सीधे मस्जिद जाते थे, अल्लाह से मांगते, अल्लाह नमक देते। बस सही बात है। भूख लगती थी रोटी के लिए मस्जिद जाते थे, कब्जा हो जाता था उसके लिए मस्जिद जाते थे, अच्छा, पेट में दर्द हो जाता था उसके लिए मस्जिद जाते थे। अब ये फजाइल अमल में भी तो है ये बात। हाँ, सारे किस्से वहीं मिलेंगे। हाँ ना? और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सहाबा के साथ जो अल्लाह की मदद आई है वो कम लिखी गई हैं, क्योंकि वहाँ आम अच्छा, थी सहाबा के साथ मदद, हाँ, हाँ, साहब के साथ मदद होती थी, इसलिए वो कम लिखी गई हैं। की बातें होती होंगी, किसी के साथ में अल्लाह हाँ, रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है कोई, तो हाँ, हम लोगों को में तो कॉमन, साहबाओं में तो कॉमन सी बात होती कॉमन सी है, बात ऐसे ही होता है। है। अब वो हाँ, इसको वहां से ले लो, जिन साहबी का खच्चर मर गया था, अल्लाह के रास्ते में जा रहे थे, हाँ, उनके साथियों ने कहा आ जाओ हमारे खच्चर पे आ जाओ, हाँ, तो उन्होंने कहा अरे तुम चलो मैं आता हूँ। तो अब हाँ, वो सोच में नहीं पड़ गए यार ये कैसे आएगा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि नमाज पढ़ के अल्लाह से करा लेगा। वो चले गए, वो अपने खच्चर को नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करी, खच्चर जिंदा करा के बैठ के आ रहे उस पर। उन्होंने कोई अफसोस नहीं किया यार ये कैसे जिंदा हो गया, ये कैसे जिंदा हो गया। हाँ, मतलब इसमें शुबा नहीं करा कि यार ये कैसे हो गया। वो उनके साथ तो सबके साथ था ना यही मामला। हाँ, वो एक साथी है भाई ना, उन्होंने अफसोस वो बारिश। करेगा, अब जैसे हम 10 आदमी, अगर हम 10 आदमी हैं, 10 में से एक के साथ अल्लाह की मदद आ रही है तो हमें 9 को हैरत होगी। अब जब 10 के 10 के साथ आ रही हो तो हैरत कैसे होगी, समझ रहे हो ना? एक साथी है ना, उन्होंने बारिश की दुआ करी। हाँ, तो उन्होंने ये दुआ करी कि है ना सिर्फ मेरे पे ही आए। हाँ, तो वो बारिश भी सिर्फ उन्हीं पे बरसी। उन्हीं पे हुई वो बात। हुजूर ने कहा कि भाई सबके लिए दुआ कर लेते। हाँ, हालांकि वो सारे के सारे भी अपने लिए दुआ कर लेते, सबकी अल्लाह पूरी कर देते। हाँ, अगर वो सबके लिए दुआ कर देते कि भाई बारिश आ जाए तो सभी जीतते उसमें से। तो मसला ये है। मुंतखब में एक वो है वाकया, बुखार आया हुजूर की, उसके अंदर आके अर्ज किया, आपने कहा कि फला कस्बे पे चला जा। मैंने बहुत पहले पढ़ा था वो वाकया। हाँ, बुखार आया था, बुखार एक मखलूक है ना, मखलूक है वो। उसका बल्कि अरबी में नाम भी है इब्ने मुर्द, क्या ऐसा ही नाम है कुछ। हाँ, 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 तो वो आया था अल्लाह के नबी के दरवाजे पे, अल्लाह के ने फरमाया तुम कौन हो? कि अल्लाह के नबी मैं बुखार हूँ। हाँ, कि तुम क्या करते हो? कि मैं खून चूसता हूँ और गोश्त खा लेता हूँ। हाँ, 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 तो हाँ, 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 आप मुझे वहां भेज दीजिए जिनको आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। तो अल्लाह के ने फरमाया तुम फला अंसार का कबीला बता, वहां चला जा। वहाँ चला जा तू। हाँ, वो उन पर गया तो वो बुखार उनको पीला कर दिया बिल्कुल। हाँ, 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 फिर उन्होंने कहा कि भाई दुआ करो हमारे। हाँ, अल्लाह के नबी से आके कहा अल्लाह के नबी हम तो परेशान हो गए, आप दुआ कर दो। हाँ, तो अल्लाह ने कहा कि तो कहो तो मैं दुआ कर दूं, या नहीं फिर तो जन्नत। हाँ, या तुम जन्नत ले लो। हाँ, तो उन्होंने कहा जी बस अल्लाह के नबी फिर जन्नत ठीक है। बुखार में अल्लाह के नबी ने अमल बतलाया है। अमल बतलाया है। बुखार का अमल अल्लाह के नबी ने एक बतलाया है, एक आपने किया है। अच्छा। आप बुखार में ये करते थे जब आपको 2 ही बीमारी आई हैं जिंदगी में,
अच्छा बुखार और दर्द होता था आपके बदन में या सिर में कहीं भी, हाँ तो उसके दोनों के अमल मौजूद हैं। ये जो अच्छा कहते हैं ना दवा सुन्नत अल्लाह के नबी ने दवा खाई है, ये सालों से ये पूछो नबी को बीमारी क्या है वही नहीं बता पाएंगे, दवा तो बाद में बतावेंगे। हाँ ये कहते हैं दवाखाना सुन्नत है। हाँ अरे भाई नबी की एक एक चीज लिखी हुई है। और बड़े बड़े उलेमा दवा लेते हैं। हाँ, दवा लेना कोई हराम नहीं है अगर कोई खा रहा है तो, अच्छा सुन्नत नहीं है मगर। हाँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि यार जैसे ठीक है भाई कोई अगर तजुर्बा है तो खा लो, पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि दवा खानी सुन्नत नहीं है, हम ये कह रहे हैं बस, हाँ बाकी हम नहीं जानते कुछ। हाँ। और जैसे इस पे यकीन रखना दवा के ऊपर। दवा के ऊपर यकीन करना तो शिर्क है। हाँ हाँ कि इससे इससे सही हो जाऊंगा मैं। हाँ अगर सुन्नत है और इस पर यकीन करना यूं कहेंगे शिर्क है, तो सुन्नत पर यकीन करना शिर्क हो जाएगा। इन बेवकूफों से अकल के गधों से यूं पूछा जावे, दिमाग नहीं लगाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर यकीन करना शिर्क कैसे हो जाएगा बे? अल्लाह के नबी की सुन्नत पर यकीन नहीं करेंगे तो काहे पर करेंगे फिर? गंगाराम की तरीके पर यकीन करेंगे भाई, आका के तरीके पर तो यकीन करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज उनका तरीका रहा है या उन्होंने जो तरीका पर बताया है, और फिर ये कई किताबें तिब्बे नबी की लिखी हैं और उसमें ना अलग अलग तरह के तो नुस्खे बताए हैं। मैं पहले बचपन में पढ़ा करता था, तिब्बे नबी एक आती थी हमारे नाना के यहाँ पे, तो पता नहीं क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुखार आता था तो आप क्या करते थे? आप लेट जाते थे जी और ऊपर मश्क पानी की टांग देते थे, अच्छा और उसमें से पानी का टुपका आप अपने माथे पर पट्टी रख लेते थे, माथे पर पानी का टपका गिरता था। ये अमल था आपका बुखार में। अच्छा। और आपने हुक्म दिया अपने साथियों को कि जब तुम्हें बुखार हो तो सुबह सादिक से पहले गुस्ल कर लिया करो। वाह। और आज है ना बुखार में जो कहते हैं ये बुखार में खाना चाहिए, हाँ तभी जो होते हैं या अजीब वगैरह भाई मिलाना मत इसको। मेरे हाँ। बचपन में है ना मोती जरा निकलता था नहीं, भाई इसको। जब डॉक्टर बुखार से आज ही आ जाते हैं फिर वो यही करते हैं कि इसे पानी के नीचे बिठा दो। अच्छा हाँ भैया, हाँ ऐसा भी बताते हैं कि भाई गीली पट्टी करो इसके, और इसको तो पहले तो मना करते हैं हाँ कि है ना इसको मिलाना मत पानी के नीचे, और तो मुझे मना करते थे। और जब आपको आपके बदन में दर्द होता था तो आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने बदन पर दम कर लेते थे, हाथ फेर लेते थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और आप पे जब शेर हुआ था जब भी यही आई थी सूरत नाजिल हुई थी, हाँ फलक। हर आप पर जो हाल आए हैं उनके सारे अमल मौजूद हैं, जी 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 जी। लेकिन अब शुरुआत नमाज से करनी है बस, क्योंकि जिसकी हाँ नमाज कबूल होगी उसके सारे अमल कबूल होंगे। भाई मैंने ये देखा है वो कि भाई जैसे अगर नमाज सही हो रही है ना तो उसकी हाँ जिंदगी में इत्मीनान भी आएगा, हाँ। घबराहट भी मचेगी उसको। जैसे आपकी जो आवाज कट कट के आ रही। अरे ये हमारे क्या है, जब से बारिश पड़ी है ना, जब से पता नहीं कि टावर में प्रॉब्लम होगा, अल्लाह जाने। जब से ना दिक्कत आ रही है, ये रूम के अंदर होता हूँ मैं, टावर थोड़े वीक आते हैं यहाँ पे, हाँ सिग्नल वीक आते हैं। कट कट के आती है, कोई बात ही नहीं समझ में आती। अब मैं ना यहाँ आ गया टावर इसमें आ गया, मैं खिड़की में आ गया। हमारी साहब हाँ भाई आवाज आती है। हाँ तो बात ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को किसी के हवाले नहीं किया है, अल्लाह के हवाले किया है हाँ हाँ और अपने अमल दिए हैं। बेशक 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 बेशक। इसलिए कुरान और सुन्नत, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मजबूती से थाम लेना, गुमराह नहीं हो सकते हो। शहजाद भाई अगर गौर व फिक्र किया जाए तो आज ये समझ लो आवाम तो बिल बेड़ा गर्क कर रखा दिन का, मतलब उसका। वो तो असल में ये जो पढ़े लिख के आ रहे हैं ना, ये हाँ ईमान सीखे बगैर पढ़े लिख के आ रहे हैं, ईमान तो सीखा है नहीं। तो अब और ये आवाम को लगावेंगे असबाब पर। इन्होंने अपनी परवरिश को जोड़ा है आवाम से जी कि ये नहीं कमाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो इन विचारों ने इनको कमाने खाने पर जोड़ दिया है। और भाई असबाब दवा करनी सुन्नत है, कमाना अल्लाह का हुक्म है। अब अल्लाह का अगर कमाना अल्लाह का हुक्म है तो फिर ये हुक्म किस पर नाजिल हुआ? अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ होगा ना। हाँ बेशक। लाओ साबित करो तुम अल्लाह के नबी ने कहाँ कमाया है, तो फिर अल्लाह के नबी ने नाउज़ुबिल्लाह हुक्म तोड़ दिया अल्लाह का। भाई जी जी अल्लाह का हुक्म तो अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ। हाँ सबसे पहले तो उन पे नाजिल हुआ। अब अल्लाह का हुक्म अगर कमाना अल्लाह का हुक्म है और ये नबी पर नाजिल हुआ है तो नबी अल्लाह का हुक्म पूरा ना करते?
بلکہ ہم بتائیں گے اللہ کے نبی پر کیا نازل ہوا ہے. اللہ کے نبی پر یہ نازل ہوا ہے نبی جی ہم آپ سے کموانا نہیں چاہتے. روزی ہاں تو یہ آپ کو ہم دیں گے, آپ تو اپنے گھر وال آپ خود بھی نماز قائم کیجیے, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے قائم کرنے کا حکم کیجیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی آپ کو ہم دیں گے. اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا یعنی تقوی کا ہے. آپ پرہیز کیجیے کمانے ومانے سے. اللہ چاہتے ہی نہیں ہے اپنے نبی سے کموانا. بھائی اگر مان لو میں تو اپنے میں مثال دوں, مثال کے طور پہ میری آج 40-45 سال کی ایج ہو گئی اور ابھی بھی میرے اندر کمانے کی دھن سوار ہے, تو پھر میں دین کے لیے کب اپنا وقت فارغ کروں گا جب میں اگر یہ میں نے جتنی یہ بنا ہوا ہے. اب اس کو سمجھ لو, اب تم کمانے جو جا رہے ہو کس نیت سے جاتے ہو؟ بھائی میں تو ہے نا بس اب میں نے تو نیت چینج کر لی اپنی, میں تو پرورش کا میں تو سوچتا نہیں ہوں کہ تم کمانے جاتے ہو, نیت کیا ہے تمہاری کمانے کی؟ پہلے تو جو نیت تھی وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لی ارے ہے. اب کی بات کر رہے ہیں ہم. اب تو نیت یہ رہتی ہے کہ بھائی میری تو ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرے گا نماز کے ذریعے, اور ہاں اب جو کماؤں گا یہ ہے نا بس بانٹوں گا بس اس کو. ہاں ہماری کمانے کی نیت, کاروبار میں جانے کی نیت ہے. اللہ رب تو ہے میرا بھی اور میرے بچوں کا بھی, بے شک سب کا رب تو ہے. بے شک. لیکن تو نے مجھے ان کا خادم بنایا ہے, ڈاکیا بنایا ہے. ابھی میں نماز کے ذریعے سے اپنی نہیں لے پا رہا تو ان کی کیسے تمہارے سامنے رکھوں؟ اب میں ان تیرے بندوں کے جو حقوق تو نے میرے اوپر ڈالے ہیں ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اپنی ذات پر جھیل سکتا ہوں, میں ان کو کیسے کہوں تم فاقہ کرو؟ بالکل 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 بالکل. تو اب یہ نیت ہونی چاہیے ہماری کہ ہم بلکہ میں نے دیکھا جائے نا وہ شہزاد بھائی, جیسے ابھی شیطان نے جتنا برگلا رکھا ہے نا اپنی حاجتوں کو اتنا بڑا چڑھا کے دکھاتا ہے, ہاں ایسا دکھاتا ہے جیسے تو لگا رہے بس پیچھے مڑ کے دیکھے مت, رات دن ہے نا پڑ جا تو یہ کام کر لے وہ کر لے وہ کر لے. وہ جب تک کرے گا جب تک تم اپنی ضرورتوں کو اس کا اسباب سے پورا کر رہے ہوگے. لیکن حقیقت بات بتا رہا ہوں, ہنسی کی بات ہے ابھی محسوس ہوئی تھی کہ ہے نا آدمی اگر نماز کر لینا صحیح ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہے نا بیچارہ بہت مختصر میں گزار سکتا ہے اپنی زندگی. ہاں ہاں بالکل. ہاں اور مطلب دیکھو شیطان اسی کے پیچھے پڑتا ہے جو قبولیت کے راستے پر آتا ہے. اب وہ پیسے بدل بدل کے آتا ہے. اب کبھی یہ سمجھائے گا ارے یہ تیری کمائی ہے, تو سچ پر کما رہا ہے, کوئی یہ حرام تھوڑی ہوگی تیرے لیے, کھا اس کو. پھر سمجھائے گا کہ اگر اس پہ سے بھی تم گزر گئے تو پھر یوں کہے گا اچھا تیرے بیوی بچوں کے لیے تو کما رہا ہے, مت کما, ان کے لیے بھی, ان کا رب نہیں اللہ ہے. پتہ نہیں کہاں سے لا کے دماغوں کو برگلائے گا بس. وہ انہوں نے حاجی احمد صاحب کا بیان ہے نا, انہوں نے وہ کسی مسجد کے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچھا تو انہوں نے کہا شیطان ننگا دیکھا ہے ہم نے. ہاں وہ ایک بزرگ بزرگ نے کو نظر آیا ننگا ننگا پھر رہا ہے شیطان. یہ نا تجھے کسی نے ننگا کرا کہ فلاں مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں کہ وہ جو ہاں عبادت کر رہے ہیں, انہوں نے کہ نہیں 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 انہوں نے نہیں, وہ تو جو میرے میں بھائی نا ہیں, یہ بھی کہا وہ تو میرے بھائی ہیں, ان کو تو میں چھیڑتا بھی نہیں جا کے. جو غور و فکر میں لگے ہوئے نا, ہاں جو اپنے رب پہ اپنا دماغ لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے میرے دل کے کباب بنا دیا, مجھے ننگا کر دیا. نہیں تو بے شک اگر اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے تو یہ ہے چیزیں. میں کہہ رہا ہوں شیطان کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے, اللہ کے قبضے سے باہر ہے وہ. اچھا ہاں ابھی تو ڈیل دے رکھی ہے اس کو. وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. ہاں اب اگر ہم اللہ کے کانٹیکٹ میں آئیں گے تو اللہ ہم سے بچا لے گا. ہاں بس وہ اللہ اپنی مشیت سے بچا لے گا. اللہ بچائے گا اپنی قدرت سے ہمیں, اس سے بھی, ہم خود بھی نہیں بچ سکتے اس سے. ہاں اپنا ہے نا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس پہ لگایا تھا, بزرگوں کی خدمت پہ لگایا تھا, رکھوالی پہ. پھر وہ شیطان آیا کہ آگے نا مجھے کچھ لے آنے دو, میرے بیوی بچے بھوکے ہیں اور یہ ہے, تو آپ نے دے دیا. پھر وہ حضور نے کہا تھا کہ دوسرے دن پھر آئے گا یہ, پھر وہ آیت الکرسی کا عمل بتا کے کہتا کہ میں جا رہا ہوں, لیکن ہے نا پھر وہ حضور نے کہا کہ بھائی یہ تھا تو وہ شیطان, لیکن ہے نا بات صحیح کہہ کے گیا ہے وہ. تو آیت الکرسی آپ اس حدیث سے کیا سمجھے ہو؟ بھائی اس سے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بچتا ہے. نہیں آپ کیا سمجھے ہو, آپ کیا سمجھے ہو؟ بھائی یہی ہے کہ آیت الکرسی سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے گھر کی. آپ اس سے یہ سمجھو, یہ ہے اس کا صحیح بات کہ قرآن اور سنت کی بات اگر شیطان بھی آ کے بتائے گا وہ بھی مان لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جی 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 قرآن ہاں یہ میرے سنت خیال میں آج کے بیان میں ہے حاجی احمد صاحب کے.
ہاں قرآن سنت کی بات کوئی بھی آ کے بتائے گا ہمیں، شیطان ہو، چور ہو، اچکا ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، کافر ہو، کوئی ہو، ہاں 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 وہ لے لی جائے گی۔ اور قرآن سنت کے خلاف اگر حضرت جی بھی بتائیں گے تو نہیں لی جائے گی۔ یہ ہے اس کا مقصد حدیث کا، اچھا 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 کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی بات کو یوں کہا، وہ تو خود تو جھوٹا تھا لیکن تیرے سے سچی بات بتائی ہے، ہاں ہاں، تو وہ جھوٹا لیکن تجھے صحیح بتا کے یہ گیا صحیح ہے۔ بتا کہ وہ قرآن کی بات بتا کے گیا نا۔ یہ ہے بات۔ اور وہ ایک شادی کا بھی تو واقعہ ہے نا کہ جنہوں نے کسی کے بچھو کاٹا تھا یا سانپ کاٹا تھا تو انہوں نے سورہ فاتحہ دم کر دی تھی پڑھ ہاں کے۔ سانپ نے کاٹ لیا تھا وہاں۔ ہاں پھر انہوں نے کچھ ہے نا بہت ساری بکریاں ریوڑ ان کو ہدیہ کری۔ ہاں وہ تو مجھے معلوم نہیں۔ ہاں اس طرح سے ہے، وہ ان کو آگے بتایا۔ صحابہ کی جماعت جب افریقہ کے جنگل میں پہنچی جی تو وہاں وہ ڈالنے لگے چھاونی اپنی خیمے، تو وہاں جو قوم آباد تھی بربر قوم تھی، وہ مولانا یوسف اچھا شاہ رحمۃ اللہ کے بیان میں ہے، اچھا 2 لاکھ تھے وہ۔ اچھا وہ آگے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو آپ یہاں؟ ہاں کہ بھائی ہم اللہ کا کلمہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں یہاں، ہم اپنا پڑاؤ ڈال رہے ہیں، اپنی چھاونی بنا لیں گے، تو یہاں تو ایسے ایسے جانور ہیں پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جانور تو یہ 3 دن میں خالی کر کے چلے جائیں گے جنگل۔ اللہ اکبر۔ وہ سوچنے لگے پاگل لوگ ہیں، کیسے افریقہ جائیں کے گے؟ جنگل کو خالی کرا لیں گے 3 دن میں، کیسے خالی کرا لیں گے؟ آج بھی بہت بھیانک جنگل ہے، آج بھی بہت بھیانک۔ ہاں تو ایک صحابی پیڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے جنگل کے جانوروں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلمہ سمجھانے آئے ہیں، لہذا تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، اس جنگل کو خالی کر دو، 3 دن کے بعد جو ملے گا قتل کر دیں گے۔ 24 گھنٹے میں جنگل خالی ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اب وہ حیرت میں پڑ گئے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، ان کی حکومت تو جانوروں پہ چل رہی ہے۔ وہ سارے 2 کے 2 لاکھ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ اکبر۔ ایسے لوگ اسلام کی طرف آئے تھے۔ اب ان میں سے ایک آدمی کے سانپ نے کاٹ لیا، اب وہ اپنے جب جہالت کے دور میں تھے، کفر کے دور میں تھے، تو وہ کوئی جڑی بوٹی کوئی دوائی لگاتے ہوں گے، سانپ کو کاٹے گی تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو اس دن انہوں نے وہ دوائی جو لگائی تو وہ دوائی نے کام نہیں کیا، تو اب وہ پریشان ہو گیا ہوئے یہ کیا ہوا، کیونکہ جو ایمان سیکھنے پر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب سے پہلے تجربے کو فیل کریں گے عمل کا راستہ دکھلانے کے لیے۔ تو اب وہ آئے صحابہ کے پاس میں، مطلب وہ لائن چینج ہو گئی نا۔ ہاں وہ آئے صحابہ کے پاس آئے، وہ لے کے ان کو، تو ان سے آگے کہا کہ بھئی یہ ہمارے اس کے سانپ نے کاٹ لیا یار، ہم پہلے یہ دوائی لگا دیتے ٹھیک ہو جاتا تھا، اب یہ ہوا ہی نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور اپنا تھوک نکال کے اس کے جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں لگایا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اسباب کی لائن ایمان سیکھنے والوں پر اسباب کی لائن کو اس لیے فیل کرتے ہیں انہیں قدرت کا راستہ دکھلانے کے لیے، سمجھ رہے بات؟ لیکن یہ ہوئے گا انہی کے ساتھ جو ایمان سیکھنے پر آئیں گے۔ ہاں یہ جو معاملے ہوں گے اللہ کے یہ ان کے ساتھ میں ہوں گے۔ ہاں ایسا نہیں کہ اپن اسباب میں بھی لگے ہوئے، نشہ تو اسباب کا سوار ہے اور اپن دوسرے کی اللہ مدد کر جو بھی ایمان سیکھنے پر آئے گا تو اس کے لیے جو تجربے ہیں وہ اللہ فیل کر دیں گے تاکہ یہ عمل کی طرف پلٹا کھا جائے، عمل سے لینے پر آ جائے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ کبھی کبھی جیسے دیکھو، کبھی دیکھا ہم نے کہ کبھی کوئی لائن بجلی کی خراب ہوتی ہے تو ہے نا جو بجلی والے آتے ہیں وہ لائن بھائی یہ والی لائن ختم ہو گئی دوسری طرف جوڑ دیا آپ کا تار، اللہ تعالیٰ دوسری طرف تار جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جب عمل کی لائن کا یقین بن جائے گا بھائی عمل سے ہوتا ہے تو پھر وہ سبب بھی استعمال کرے گا تو سبب کے راستے سے بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اچھا ہاں مطلب دونوں لائنیں اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ ہاں ہر لائن میں اسٹارٹ کر دیں گے، پھر چاروں طرف سے کہا نا اللہ پاک نے ہم 6 طرف سے تمہاری مدد کریں گے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے مدد ہوئے گی۔ موجی موج ہے، موجی موج کرے گا مومن تو تھوڑی سی برداشت کر لے، بس ایمان سیکھ کے عمل سے لینا سیکھ لے، پھر دنیا میں بھی مزے اڑاؤ اور آخرت میں بھی مزے اڑاؤ۔ موت کی بھی فکر نہیں رہی گی اس کو۔ ارے موت تو محبوب بن جائے گی اس کے لیے، جسے آج ڈرتا ہے وہ اس لیے محبوب بن جائے گی، موت تو اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے نا۔
موت تو اللہ کو تک پہچانے. ہاں بالکل بے شک انتظار منتظر رہا کرتے تھے اللہ والے. منتظر رہے گا وہ. ہاں آتا نا کہ اللہ والوں کا کہ بھائی وہ انتظار کرا کرتے تھے موت کا. ہاں صحیح بات ہے سب صحیح بات ہے ماشاء اللہ. آپ کے ساتھ میں تو مشاہدے ہوتے ہوں گے روزانہ کچھ نہ کچھ ایسے ساتھ بھائی. ارے کہاں ابھی تو ہم بھی سیکھ رہے ہیں بھائی, بس باتیں باتیں ہیں ہماری بھی. اچھا ہاں نہیں اللہ تعالیٰ کچھ جیسے ہاں یہ تو خیر اللہ کا کرم ہے, کبھی اللہ تعالیٰ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ نکال بھی دیتا ہے. ہاں صحیح بات ہے لیکن صحیح بات. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا اچھا ہاں ہاں اچھا اس لیے نمونہ ہمارے سامنے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ ہیں اور کوئی نہیں. ہاں صحیح بات ہے صاحب. اگر ہم کسی کو اپنا بڑا بنا لیں گے, اپنا پیر بنا لیں گے, تو پھر ہم غلط راستے پہ چلے جائیں گے. وہیں سے تو نکل کے آ رہے ہیں بھائی, وہیں سے تو نکل کے آ رہے ہیں. پھر اسی راستے پر پڑیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا وہاں سے نکلنے کا, تو وہیں ٹھیک تھے. اچھا جیسے یہ حاجی احمد صاحب ماشاء اللہ ان کے بارے میں بتایا انہوں نے ہوں رفیق بھائی نے کہ ماشاء اللہ بنے ہوئے آدمی ہیں. ہاں ان کے وہ ان کے بارے میں سنا ہے میں نے بھی. وہ ہاں تو چیلنج جیسے کرتے ہیں, وہ تو چیلنج کرتے ہیں. اچھا ہاں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ جب ہندوستان کے حالات خراب ہوں گے جلدی بہت زیادہ, ہاں تو پھر یہ لوگوں کو گھیرا جاوے گا مسلمانوں کو. ہاں 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 تو پھر ہاں وہ ہاں تم سے آگے کہیں گے. مولانا یوسف صاحب کے بیان سے کہتے ہیں نا وہ. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا تھا اچھا کہ عالم حالات خراب ہونے والے ہیں, بچ بچ کوئی نہیں پاوے گا. اور ہو رہا ہے سب. پھر وہ تین باتیں آئیں گی سامنے. وہ کہیں گے تم اسلام چھوڑ دو, ادھر آؤ کفر میں. یا تو یہ اچھا مان لو تو تمہاری جان بچ جائے گی, ہاں یا پھر تمہیں قتل کیا جائے گا, تمہاری عزتیں لوٹی جائیں گی, تمہیں ذلیل کیا جائے گا. ہاں 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 یا پھر تم ایمان اور اگر عمل سے لینا سیکھ گئے ہو تو پھر تم وہاں کر کے دکھلا دو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کے دکھلاوے گا, چاہے جنگیں ہو رہی ہوں, چاہے بم پٹک رہے ہوں, پرمانو گم ہاں گر رہے مطلب ہوں, جو اس کا کچھ بھی ہو رہا نظام ہے. ہے اس کا وہ بگڑے گا نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ بال بھی باقا نہیں ہونے دیں گے. نہیں تو حاجی شکیل ہاں کہتے ہیں جب ہمیں یہ آ کے گھیریں گے ہم کہیں گے ابے ہم نہ سالو تمہیں مان دینا, ان مسلمانوں کو مان دے جن کو تم چھوڑ کے آئے ہو. ہاں 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 لیکن وہ پھر بھی ہم سے چپٹے رہیں گے, تو ہم کہیں گے اچھا پھر 5 منٹ کا وقت ہمیں بھی دے دو. ہاں 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 تو پھر ہم ان کے 2 رکعت نماز کا عمل ہم کر کے دکھلاویں گے ان کو, اللہ تعالیٰ سے مدد اتروا کے دکھلاویں گے. پھر یہ یا تو کنورٹ ہو کے جس کے حصے میں ہدایت ہوگی ادھر آ جائیں گے, ہاں 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 تو ہاں نہیں, یا پھر ہمیں یوں کہہ کے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو سالا وہ ہے کیا نام جادوگر ہے. جادوگر ہے جادوگر ہے. یہ تو آرو حضور پہ بھی لگے. ہاں حضور کو بھی تو کہا ہے ساحر اور مجنون اس طرح سے. ہاں تو وہ سب کہا جائے گا. اور ملاقات کا متمنی ہوں صاحب میں تو جلد سے جلد ان سے. ہاں تو ملاقات تو ہو ہی جائے گی. ہم جا رہے ہیں جمعے کو جا رہے ہیں ان کے پاس. کہاں پر لکھنؤ؟ ہاں تو لکھنؤ میں کہاں ہیں؟ لکھنؤ میں ہی ہیں حاجی جی, تو لکھنؤ میں ہی ہیں. اور آج یہ حافظ صاحب ہو رہے ہیں, یہ 25 کلومیٹر آگے بارہ بنکی میں ہیں. بارہ بنکی. ہم یہاں سے جمعے کے دن چلیں گے شام میں. اچھا سنیچر کو پہنچو گے. ہاں شنیچر کو صبح ہم لکھنؤ پہنچ جائیں گے. اچھا پھر شنیوار کو وہاں رہیں گے سارا دن, ہاں اور رات کو ہی پھر واپسی کا ارادہ ہے, اگر انہوں نے ضد نہ کری روکنے کی تو. اچھا 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 اور اچھا اگر انہوں نے روکنے کی ضد کری تو پھر ایک رات رکنا پڑے گا. اچھا 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 بلکہ ماشاء 7 اللہ. ساتھی جا رہے ہیں ہم یہاں سے. اچھا کون کون؟ 7 جنے. 7 ساتھی ہیں ہاں. ایک تو توفیق اچھا بھائی ہیں. توفیق انصاری. ہاں ایک میں ہوں, ایک شہزاد ہے, ایک اچھا نسیم بھائی ہے, ایک عتیق بھائی ہیں, ایک اچھا عبدالغفار بھائی ہیں ہمارے. اچھا 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 7 اچھا ساتھی جائیں گے. پھر ایک ساتھی لکھنؤ میں ہی ہے, اس کا بھی اچھا فون آج بھی آیا تھا کہنے کہ جب آؤ تو مجھے ضرور لے کے چلنا, مجھے ضرور لے کے چلنا. مگر چلو چلنا. تم تو لکھنؤ اچھا ہو مگر کبھی بھی مل آؤ جا کے, کیونکہ ذرا پہلی ملاقات آپ ساتھ ہوں گے تو تھوڑا سا وہ ہو جائے گا. ارے مگا وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں مگر ایک تھوڑا سا پہچانے کے ساتھ میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ رہتا ہے ہاں سامنے بس والا بھی. یہ ہے مگر چلو چلنا, آپ کوئی دقت نہیں ہے. چلیے انشاءاللہ موقع ہوا تو میں بھی آپ کو کال کر دوں گا, میں بھی پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ ادھر سے. اچھا ہاں موقع ہوا جیسا جے بھی پور سے اللہ کو جے پور تو منظور کافی ہوا. دور پڑتا ہوگا لکھنؤ. ہاں میرے خیال میں ہمارے دوست کا سسرال ہے لکھنؤ. اچھا اچھا کتنا کلو میٹر ہے آپ کے یہاں سے؟ ہوگا 300-400 کلو میٹر تو ہوگا. کوئی ارے نہیں پڑتا ہے. ہمارے یہاں سے تو پھر ہمارے یہاں سے تو اور زیادہ ہے. ہمارے یہاں سے 550 کلو میٹر ہے. اچھا ہاں اب آپ تو بائی ٹرین ہے آپ آئیں گے؟ نہیں ہم گاڑی سے جائیں گے اپنی. اچھا 4 ویل سے جائیں گے آپ. ہاں اچھا 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 بڑی گاڑی ہے, 7 ساتھی چلے جائیں گے اس میں. ایک ڈرائیور ہے, 6 ہم ہیں.
ہاں تو وہ آپ کا تو اسٹیٹ ایک ہی ہے نا, یو پی پڑے گا تو ادھر سے ہاں میرے خیال میں. ہاں یو پی ہے. ہاں ہمارا تو ہمارا میرے دوست کا سسرال ہے وہاں, میں ان سے معلوم کروں گا کتنے کلو میٹر ہے. اچھا تو مین شہر میں ہی ہے یا مطلب آس پاس قصبے میں ہیں, کہاں ہیں؟ نہیں, حاجی جی تو شہر میں ہی ہے, لکھنؤ میں ہی. اچھا اور وہ حافظ صاحب ہو رہے ہیں وہاں سے 25 کلو میٹر آگے ہے بارہ بنکی. بارہ بنکی, ہاں ان کی لینگویج بھی وہیں کی ہے, ہاں رامپور سائڈ کی لینگویج ہے ان کی, ہے نا. ہاں وہ بھوجپوری سی بولتے ہیں وہ. ہاں تھوڑی سی ہے ان کی لینگویج. حاجی جی بھی بولتے ہیں بہت, نہیں جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں فل بولتے ہیں, ہاں جب ہاں بیان ہاں کرتے ہیں تو وہ پھر وہ ہمارے والی بھاشا بولتے ہیں تھوڑی. ہاں اردو اچھی ہے ان کی تو, ہاں حاجی جی کی اور تو حاجی اردو اچھی شکیل بالکل ان پڑھ ہیں, ہیں. بالکل ان پڑھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا ان کو اتنا کچھ. آپ نے تبلیغ میں جو کتابیں چل رہی ہیں نا وہ ساری انہیں کی لکھی ہوئی ہیں, جو ابھی نہیں چلا ہے کلمے کی دعوت ہے نا, ہاں 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 ہاں. مولانا صاحب نے اپنا نام چھاپا ہے لیکن باتیں ساری ان کی ہیں, حاجی شکیل صاحب کی. تو یہ قریبی تھے کیا مولانا صاحب کے؟ ارے وہ ساری زندگی تبلیغ ہی تو کیا ہے انہوں نے. نہیں نہیں, جیسے ہاں وہ مولانا ذمہ صاحب. دار تھے, لکھنؤ کے ذمہ داروں میں تھے وہ. اچھا اب مطلب تبلیغ چھوڑ جماعت سے دیا, دور ہو گئے وہ. بالکل چھوڑ دیا, وہ تو پوری مخالفت کرتے ہیں. وہ اصل میں جب سے کیا ہوا, ہاں یہ مولانا صاحب نے اپنے بیان بدلے, جی 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 لیکن جی. انہوں نے یہ کہا تھا 2007 میں اسباب کا انکار کرنا جہالت ہے, ہاں 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 جو اسباب اختیار نہ کرے ہمارے کام کا نہیں ہے, ہاں ہاں اور جو اسباب اختیار نہ کرے وہ راہب ہے. ہاں ہاں اب یہ ہاں ہاں. بات سے چڑ ہوگی حاجی جی کو, اچھا. یہ بات کیوں کہ پھر ان کے پاس خط لکھ کے بھیجا ہاں ہاں. کہ دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے دادا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسباب سے کٹا رہنے دو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسباب اختیار نہیں کیا ہے, تو آپ کی یہ بات تو نبیوں تک پہنچ گئی ہے. چلو ہم تو اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں, ہم تک تو پہنچی نہیں. ہاں ہاں صحیح بات ہے. اب تم نے تو نبی کو نعوذ باللہ جاہل بتا رہے ہو تم. ارے بھائی آپ کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس ہے نہیں, تو اگر کوئی یوں کہے ارے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ جاہل ہیں, تو مجھے تو کہہ رہے ہو آپ. ہاں بھائی میرے پاس نہیں ہے گاڑی. چاہے میرا نام نہ لیا ہوا آپ نے, لیکن بات تو مجھ تک پہنچ گئی نا, گاڑی میرے پاس ہے نہیں. سب آ گئے اس میں کہہ رہے ہیں سب آ گئے, تو انہوں نے جن یہ کے کہا پاس میں کہ جو گاڑی اسباب کا انکار کرے وہ جاہل ہے, جو اسباب اختیار نہ کرے ہمارے کام کا نہیں ہے. بلکہ ایک بیان میں تو یہ کہا تھا انہوں نے مولانا صاحب نے کہ ہم نے تجارت کرنی ہے تو ہم نے اپنی حاجتوں کو چھپانے کے لیے کرنی ہے. ہاں یہ بیان میں سنا ہوا ہے میرے ان کے, ہاں کہ اپنی اس نیت سے کرنا ہے کہ ہماری ہے نا حاجتیں چھپی رہے مخلوق کے اوپر. ہاں وہ یوں گھما کے پھرا کے کرتے ہیں. ہاں ہاں یہ بات, ارے یہ کیوں نہیں بتایا کہ بھائی اسباب جو تم کاروبار کر رہے ہو جن کے حق ہیں ان کو لا کے دے دو, اپنی ضرورتوں کو نماز سے جوڑ دو. ہاں 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 ہاں. تو آج جو حاجی ان کے شکیل نے, دادا کی تبلیغ کی اسی کام کو ان کو آگے بڑھانا چاہیے تھا. ہاں وہ تو مجمع بڑھانا ہے نا, اپنے سے بھائی جوڑنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, کوئی آئے کوئی نہیں آئے اس سے کوئی ہاں مطلب اس سے نہیں ہے, کوئی کیونکہ مطلب نہیں, اس سے کوئی مطلب نہیں. بھائی ایک تو یہ ہے کہ آدمی بھیڑ اکٹھی کر لے, اپنا ایک ہاں زوم دکھائے کہ یار میرا زوم, ہمارا زوم اتنا ہے. ارے اب اور ایک جا 15 سال سے 20 سال 15 سال سے کیا ہو رہا ہے, تبلیغ کا ہی تو مظاہرہ ہو رہا ہے. اور اتنی بڑی جماعت ہے, اتنا بڑا اجتماع ہوا, 50 لاکھ آدمی جڑے, 1000 جماعتیں نکلی, ایک جماعت وہاں گئی تھی, وہ اس نے ایسا مظاہرہ کیا 50 آدمی اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہی تو مظاہرے ہو رہے ہیں اب جماعت کے. ہاں ہاں یہی اپنی چل رہا ہے. جماعت کی طاقت, اپنی جماعت کی کرامت سمجھائی جا رہی ہیں, اللہ کے تعارف کہاں کرایا جا رہا ہے. مولانا یوسف صاحب اللہ کے بیان میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اللہ کی نسبت پر ایک مجمع کو جمع کر دے, ہاں ہاں اور وہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی تعارف کرانے کی بجائے اپنی جماعت کا مظاہرہ کرنے لگے, تو پھر اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو توڑ کے رکھ دے. یہی تو ہو رہا ہے صاحب. اب دیکھو جس مرکز پر اللہ تعالیٰ نے سارے فرقوں کو توڑ کر جمع کر دیا تھا, ہاں بالکل. جب وہاں سے کلمے کی بات چلائی تھی مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ہاں ہاں اور جب وہاں سے کلمے کے خلاف باتیں چلنے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا توڑ اسی مرکز میں کرایا ہے. اچھا ہاں بالکل بالکل. سب سے پہلے وہیں کے 2 ٹکڑے کرائے ہیں, ہاں ہاں اور ہاں ایسے 2 ٹکڑے کرائے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کو مسجدوں میں گھسنے نہیں دیتے. ہاں شورا والے اور یہ دونوں. نظام الدین والوں کی مسجد ہے تو شورا والے نہیں جا سکتے وہاں, ان کے کپڑے پھینک دیے جائیں گے. بالکل بالکل بالکل, ہمارے جے پور میں بھی یہی ہو رہا ہے. ہاں, اور یہی ہو رہا ہے. اگر شورا والوں کی مسجد ہے تو پھر یہ مرکز والے نہیں جا سکتے وہاں. اور قتل ہو گئے ہیں ان میں, شورا اور ان والے وہاں بنگلہ دیش میں قتل ہوئے ہیں 7-8. اب بتاؤ کہاں پہنچ گئے. جب ہاں کلمے کا مطلب جب تبلیغ کلمے والوں کی کے ساتھ دعوت کو چھوڑا, جب مقصد کو چھوڑا, تو پھر اللہ کی تائید ہٹ گئی کام پر سے. تو حاجی شکیل نے تو بہت کوشش کی مولانا صاحب کو سمجھانے کی, خط بھی بھیجے ان کے پاس میں. اچھا
اور چلتے رہے, کام میں چلتے رہے. ان کی مخالفت بہت ہوتی تھی وہاں لکھنؤ میں بھی, یہ اچھا پہلے سے ہی یہی باتیں بولتے تھے. اچھا ہاں, ان کے بیان سنو گے تو جب تبلیغ میں ہے تو جب بھی ان کے یہی بیان ہیں. اچھا, اور ابھی بھی یہ انہوں نے اپنا پیٹرن چینج نہیں کرا؟ ہاں نہیں نہیں, بالکل نہیں کرا. تو پھر جب ہاں مولانا صاحب نے پھر جو ہے وہ مانے نہیں, تو پھر ہاں جب یہ چھوڑ کے بھاگ گئے, اس میں کیا نام, کرونا میں, اچھا وہاں 70 مستورات تھی بیرون کی. اب یہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکل گئے وہاں سے. اب ان کو پولیس لے گئی پکڑ کے, اور جانچ کے نام پر ان کی کتنی بے پردگی ہوئی. سالوں انہیں جیلوں میں رہنا پڑا. تو حاجی جی کو بس پھر اس پر وہ اب کیا, اب نہیں, اب انہوں نے کھول کے مولانا صاحب کی مخالفت شروع کر دی ممبر سے ہی. جماعت میں بھی جا رہے تھے جب میں, اچھا تو پھر ان کے وہاں ساتھیوں نے ان کو کیا نام لکھ رہے, بائیکاٹ کر دیا. ان کا کوئی بیان نہیں کرانا, یہ نہیں کرانا, وہ نہیں کرانا. پھر انہوں نے کھل کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا جو کھولا کہنے لگا یہ کام اب باطل ہو چکا ہے. وہ پھر کھل کے چینل پر لے آئے بات کو. اچھا, تو یہ وہاں مسجد میں واز کرتے ہوں گے یہ حاجی صاحب, حاجی احمد صاحب؟ ہاں پہلے کرتے تھے. اچھا, اب نہیں کرتے ہیں؟ سن 2000 کے بعد نہیں, مسجدوں میں نہیں. اچھا, پھر چھوڑ دیا انہوں نے, بالکل چھوڑ دیا. اب اچھا تو یہ اپنے ساتھی جب بیٹھتے ہیں کہیں وہاں کرتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے بیان ڈالنے شروع کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چینل سے ہی, اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی ہدایت دینی تھی, اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنا دماغ لگایا وہ سمجھ گئے بات کو کیا ہے. ہاں. مولانا صاحب کا ایک حواسہ تو ختم ہو ہی گیا. مولانا صاحب کا تو کریز کم ہو گیا. ہاں, وہ تو جتنا مطلب وہ تھا نا ان کا ایک وہ اورا تھا, وہ ہوا ختم انسان. ہو گیا جو ہوا تھا, انہوں نے چڑھا رکھا تھا نا اپنا ہوا. ہاں, ایک اللہ نے ایک اورا بھی دیا تھا ان کا, کہ یار بہت ہے نا, جیسے ایک انسان کی وقت ایک وجود ہوتا ہے نا. ہاں, وہ تو اصل میں اس خاندان سے تھے نا جس خاندان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں تھی. ہاں, کہ یار یہ کس خاندان کے ہیں اور یہ ہاں کس مقام پہ ہیں, جیسے کہ یہ. ہاں, وہ تو ہم تو انہیں بہت بڑا, ہم خود ان کے عاشق تھے بہت بڑے. ہاں تو ہم انہیں بہت بڑا اللہ والا سمجھتے تھے. ہاں لیکن پتہ لگا جب حال آیا تو چھوڑ کے بھاگ گئے, یعنی اندر کچھ نہیں بنا. ہاں, اب پھر یہ موقع تھا یہ. اب بہت بڑا. ان کی تم ان کی لائف اسٹائل دیکھو گے تو بہت زبردست لائف اسٹائل ہے ان کی, اندرونی طور پر. تو بس وہ معاملہ ہمیں تو. سب معلوم ہے. ہاں اور پھر جھوٹ ہونے لگا وہاں مرکز میں, جھوٹ بولا جانے لگا. نہیں, ہمارے یہاں پہ بھی نقصان ہوا ہے, جے پور میں بھی تبلیغ کا کام. اب جو پہلے چلتا تھا نا جیسے زور سے چلتا تھا اور بہت اس میں چلتا تھا نا, ختم ہو گئی وہ وہ کام. سب ختم ہوگا, وہ سب جگہ یہی ہو گیا. ہاں, پہلے جیسے سب جماعت جگہ کے یہی لیے ہو آتے گیا تھے. ہے. کوئی نہ کوئی ملاقات ہوتی ہے, کچھ نہیں کرتے ہیں سوائے مشورہ جوڑ کر, کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں, بس اس پہ آ گیا یہ کام. ہاں, جو طاقت تھی نا کہ جیسے رات کے اندر بھی ہے نا, ہمارے ملاقات کے ساتھی آتے تھے. ہاں, اب وہ سب ختم ہو گیا. بالکل یہ سمجھ لو کہ زیرو پہ آ گیا یہ کام. اور بس وہ تو کام اللہ کی تائید سے چل رہا تھا, اللہ کی تائید ختم ہو گئی. ہاں, اور جماعتوں میں ایسے آتے تھے جن کے مجاہدے ہوتے تھے اور جن کے وقت لگے ہوئے ہوتے تھے, ان کی باتوں میں اثر ہوتا تھا, ایسے لوگ آتے تھے اس کے اندر. اب ہے نا, یہ سمجھ لو کہ سارا نظام وہ ہو گیا, بس ختم ہو گیا. ہاں, جو وہ کوئی بھی نظام اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بنا کے دیا ہے, ایمان سیکھنے کا کوئی نظام تھوڑی بنا کے دیا ہے. یہ تو بھائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا تھا کام. ہاں, اللہ نے ان کے نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر بھائی انہوں نے وہ بات چلائی تھی جو نبی بات چلاتے تھے اس میں نظام میں. ہاں, کڑن پہ بھی کھلا, جیسے کڑتے بھی ہوں گے امت کے لیے. بھائی کوڑے گا تو جب ہی آدمی. ہاں, اب تم کڑتے رہو, بات وہ چلاؤ نا. روتے ہاں رہو تم, مطلب خون کے وہی تو. آنسو رو کے مر جاؤ, اللہ کے سامنے اللہ کو ترس نہیں آئے گا. ہاں, وہ صحیح تو بات وہ ہے. بات چلاؤ گے نا, وہ جو بات ہے تم ایک آنسو بھی نہ بہاؤ. اچھا, پھر رونا اپنا آپ ہی آتا ہے, وہ تو پھر اپنے اوپر رونا آتا ہے نا, میں ایسا بنا نہیں اب تک. تو مولانا الیاس صاحب نے بن کے کام شروع کیا تھا, وہ بنے ہوئے لوگ تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا, مولانا الیاس مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بعد بغیر بنے لوگ ممبروں پہ آنے لگے. اچھا تو پھر کام کا رخ گھوم گیا. کام کرو گھوم گیا. اجا شیخ زکریا نے نہیں لکھا اس میں کتاب میں, اپنے تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے جو نبی کی سنت کو اسی طرح رکھتی ہے جس طرح نبی چھوڑ کے گیا, یعنی پرورش کی سنت کو. لیکن اس کے بعد ایسے لوگ آتے ہیں فتن فساد والے, اور وہ نبی کے طریقے سے, پرورش کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں. بس
تو نبی کے جانے کے بعد بگاڑ آ سکتا ہے، تو اس کام میں بگاڑ نہیں آ سکتا. ہم کہتے نہیں تھے بھائی نبی گئے تو دین گیا، نبی آئے تو دین آیا. ہاں بالکل بالکل. نبی کے جانے کے بعد لوگوں میں بگاڑ آ جاتا تھا. بگاڑ آ جاتا تھا، نبی تو آتا تھا. نبی کے جانے کے بعد بگاڑ آ سکتا ہے، اس کام میں بگاڑ نہیں آ سکتا ہمارے بڑوں کے جانے کے بعد. ذرا سوچنی چاہیے بات، دماغ تو لگاوے آدمی. نہیں وہ ہے نا کہ بھائی کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، مطلب یہ آیت کی اس میں بھی تو ہے نا کہ بھائی امت کے حوالے ہے یہ کام، نبی کے بعد میں بھی. امت کے حوالے نہیں ہے جی. اس میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بہترین بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کیوں ہو بہترین امت؟ کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجے گئے ہو. نفع کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف. تأمرون بالمعروف ہے کیا؟ اب یہ تو جوڑیں گے ظاہری چیزوں سے. یہ مکی زندگی میں یہ آیت اتری ہے، تو مکی زندگی میں کوئی وہ عمل ہے ہی نہیں جس کو یہ عمل بتلا رہے ہیں. مکی زندگی میں عمل ہے اسباب سے اپنی پرورش کو کاٹنا، اس کی دعوت دینا، یہ ہے تأمرون. بالمعروف. اور بالمعروف کیا ہے؟ تأمرون ہے اللہ کی قدرت سے اپنی حاجت کو جوڑنا، یہ ہے تأمرون. اور وطن ہونا کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے غیر سے کاٹنا. وہ تؤمنون باللہ کرے گا کون؟ جو ایمان سیکھ لے. تؤمنون باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پہ ایمان. تو اس کام کو وہ کر پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ پر ایمان سیکھتے ہیں. وہ میرے خیال میں بغیر اسباب کو ترک کیے اللہ کے اوپر ایمان آ ہی نہیں سکتا. ہاں بالکل. کیوں؟ کیونکہ اسباب سے نا امید ہوئے بغیر، نا امید ہونا پڑے گا. ہاں مطلب یہ سوچ لو کچھ نہیں ہے یہ. ہاں نا امید، ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو جائے. ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر کب ہوئے گا؟ وہ جب ہوئے گا میرے علم کے مطابق جب نماز سے لے لو گے تو مایوس ہو جاؤ گے اس سے. بھائی اپنا کام ہو ہی رہے نا. ہاں پھر اگر نماز سے جب لینا سیکھ جاؤ گے، پھر اگر اسباب میں بھی جاؤ گے، یہ اسباب تمہیں برگلائیں گے نہیں. اس میں گڑبڑ نہیں کرے گا آدمی. ہاں نہیں، اس سے امید ہی نہیں رکھے گا بھائی. نہ تو کم تولے گا، نہ کسی کا پیسہ ابھی. کھائے گا. کم تو بہت سارے غیر مسلم ہیں وہ بھی نہیں تولتے. ہاں نہیں جیسے جب ایمان نہیں ٹھیک ہو سمجھو، جائے گا. پہلے سمجھو. جی. بہت سے کم غیر مسلم بھی نہیں تولتے ہیں، جھوٹ بھی ہاں نہیں تولتے ہیں، ملاوٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو کیا وہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں وہاں؟ وہ اس سے امید نہیں رکھے گا. یہ تو کرے گا ظاہری چیزیں تو. وہ اصل اندر کی چیز ہے کہ وہ اس سے کوئی کہ نہیں، اس سے تھوڑی نہ پلتے ہیں، اللہ سے پلتے ہیں. اب جب اس کا یہ یقین بنا ہوگا کہ اس سے پلتے ہی نہیں ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس میں کم نہیں تولے گا. اور جس کا یہ یقین نہ ہو، یہ یقین ہو کہ بھائی اس کے بغیر کیسے کام چلے گا، یہ تو ضرور مارے گا چوکا. یہ تو شارٹ پڑتے ہی مار دے گا. یہ تو جگہ ملتی ہے اس کو مار اس دے لیے گا. سب سے پہلی چیز ہے اس سے نا امید ہونا. نا امید ہونا اس سے مایوس ہو گئے ہوں کہ بھائی نہیں اس سے نہیں ہوتا. جب مایوس ہو جائے بھائی یہ تو سمراج ظاہر ہوں گے. ہاں جب اس کے اندر کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ نا امید ہو جائے گا اس چیز سے، یا مایوس ہو جائے گا، اپنے آپ کو مایوس کر لے گا، تو یہ سمراج تو ظاہر ہوں گے اس کے اندر سے آٹومیٹک. ہاں پھر جب نماز سے کام بننے لگے گا پھر وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اس میں. پھر تو وہ یہ کہے گا بھائی اللہ کا حکم کیسے توڑ دوں میں. بھائی وہ والی بات ہو گئی، ایک تو ڈالڈا کی اور ایک دیسی کی. ہاں ایک تو ڈالڈا کی اور ایک دیسی کی. ہاں پھر کیسے؟ کیونکہ اس میں پرورش کے لیے نماز ہے، پرورش کے لیے نماز ہے، ثواب کے لیے دکان ہے. بالکل بے شک. ثواب کے لیے دکان ہے. ثواب کی کاروبار دکان ہے. جو ہیں یہ ثواب کے لیے جاتے تھے صحابہ. اس میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک فضائل بتایا کہ جو بکا ہوا مال واپس لے لے، اس کے فضائل بتائے اللہ کے نبی نے. اللہ اکبر. جو بکا ہوا مال واپس لے لے. تو ایک صحابی نے جا کے دکان کھولی اور دکان پر بیٹھے رہے. 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینے کے بعد ایک صاحب سامان واپس کرنے آئے. اچھا. انہوں نے ایک دم لے کے رکھ لیا اور پیسے اس کے واپس کر دیے اور دکان بند کر دی. اچھا. وہ کہنے لگے بھائی دکان کیوں بند کر رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی اسی کے لیے آئے تھے یہاں دکان پہ، پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے. صرف اس چیز کے لیے آئے تھے. جس چیز کے لیے آئے تھے، یعنی وہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. آج
مطلب آج اللہ معاف کرے بکا ہوا مال واپس آنا، یہ سمجھ لو کہ تیور بدل جاتے ہیں آدمی۔ پیور وہ لے گا ہی نہیں، پہلے ہی ارے جب پہلے ہی لکھ کے رکھے ہیں یہاں بھی مال واپس نہیں ہوگا، بتائیے۔ اور اسلام یوں کہہ رہا ہے بکا ہوا مال واپس لے، اگر وہ واپس کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے اس میں سے کچھ استعمال نہیں کیا ہے، جو کا تو لایا تمہارے پاس تو واپس لے لے۔ ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح تو بات اگر واپس کیوں نہیں لے رہے ہو، واپس کیوں نہیں لے رہے ہو؟ ہے۔ ہاں اس کو نقصان نظر آ رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، پرورش کو اس سے جوڑا ہے ہاں پرورش کو میرا نقصان ہو گیا، میری یار۔ پرورش۔ اگر یہ نہیں لیں گے جو 50 روپے بچے تھے اس میں وہ چلے جائیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ ہاں صحیح بات ہے۔ بھائی آپ نے ایک سامان بیچا 1000 روپے کا، اس میں آپ نے 200 روپے کمائے ہاں اور وہ واپس کرنے آیا تو کیوں واپس نہیں لے رہے ہو؟ وہ اس لیے نہیں رہے ہو، یہ وہ 200 سامنے ہے نا وہ 200 یار، یہ 200 روپے تو چلے جائیں گے اور 200 روپے چلے جائیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ پھر کھائیں گے کال سے۔ پرورش کو جوڑا ہے تو واپس نہیں لے گا، پرورش کو نہیں جوڑا ہے تو واپس لے لے گا، کہنے لگا نہیں ہمارے پاس تو نماز ہے، ٹھیک ہے واپس کرو۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ پرورش کے لیے نماز ہے، ثواب کے لیے دکان ہے۔ کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے اب تو، ایسی بات۔ کوئی سمجھنے والا بھی نہیں ہے۔ سمجھنے والا بھی یہ نہیں باتیں، ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو اللہ، ہم پر آپ پر یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور ان کو حق سمجھ رہے ہیں، ورنہ تم جا کے جب بات رکھو گے نا تو سب سے پہلے دیندار کودیں گے 4-4 فٹ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہاں سے لائے ہو باتیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں کیوں؟ ایمان تو سیکھا نہیں ہے، ایمان سیکھے بغیر دیندار بن گئے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منفوجات میں ہے اچھا کہ بغیر ایمان سکھائے اگر انہیں عمل پر ڈالو گے تو عمل سے ان کے اندر ٹھڈائی پیدا ہو جائے گی۔ یہ یوں کہیں گا نا کالی نماز سے تھوڑا ہی ہو جائے گا، یہ ہوگا ہے نہیں آج بغیر ایمان سیکھے جو لگایا ہے عمل پر۔ عمل سے مایوس ہیں یا سبب سے مایوس نہیں ہیں؟ سبب سے پر امید ہے اور عمل سے مایوس ہیں، اور ہونا ہے عمل سے امید ہو اور سبب سے مایوس، سبب سے مایوسی ہو۔ مطلب اپن نے الٹا کر رکھا نظام، الٹا کر رکھا ہے۔ اپن نے سبب سے تو امید رکھ رکھی ہے اور عمل سے مایوس ہے، یار ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں۔ اور چلو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے امید کر کے سبب پہ نگاہ کرنا یہ کفر کا راستہ ہے، اور اللہ سے امید کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل پر نظر کرنا یہ ایمان کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جمے گا تو جبھی صاحب، پاور تو جبھی دیکھیں گے وہ۔ اچھا کمالات بھی جبھی دیکھیں گے اس کو۔ ہاں وہ مان لو، ارے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ایک ملفوظ میں کہ جب آدمی اس لائن پر محنت کرے گا تو تھوڑے دن کی محنت کے بعد کامیابی کی سرسبز وادیوں میں پہنچ جائے گا۔ نہیں جیسے اگر مان لو کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہے بھائی، اسباب پہ بھی محنت کر رہا ہے، اس پہ کر رہا ہے، تو اس پہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا ایمان، نہ آئے گا نہیں بھائی زور ہی نہیں پڑے گا نا اس کے اوپر۔ ہاں وہ تو ایک ٹائم تک اسے بھائی وہ جو جاتے تھے نا جنگلوں میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20-25 سال جنگل میں رہے ہیں، تو کیوں جاتے تھے جنگل میں؟ وہاں کوئی گشت نہیں ہو رہا، کوئی وہاں کتاب نہیں پڑھی جا رہی، کوئی عالم نہیں سمجھانے والا، تو کیا کرنے جا رہے ہو بھائی؟ مخلوق سے کٹنے کے لیے گئے، وہاں جا رہے ہیں بھائی، وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اب یہاں قصبے میں یہاں تو وہی ساری روزانہ کی مارا ماری، وہی حرام کاری، اس کو دیکھا یہ مال کما کے لا رہا ہے، کھا رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، ادھر کیا نام لکھ رہے ہیں ابا لا رہے ہیں، ادھر اماں لا رہی ہیں۔ اب وہاں اسی لیے جاتے تھے، سب سے کٹ جاتے تھے۔ اب وہاں بھوک لگے گی تو کہیں گے کس سے؟ صحیح بات ہے، اپنے آپ اللہ سے، اپنے اللہ سے کہیں گے۔ شیر آ جائے گا سامنے کیسے بچیں گے؟ سانپ آئے گا کیسے بچیں گے؟ پھر اللہ وہی نظام بنائے گا ان کا۔ بس وہ پھر اللہ سے کہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے نظام بنائے گا، ایمان سیکھ جائیں گے، اور جب ایمان سیکھ جاتے تھے پھر آ جاتے تھے شہروں میں، اپنی خانقاہیں بناتے تھے، پھر لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ اب بس کہنا حاجی جی کا اپنے آپ کو اپنے گھر میں رہ کے جنگل میں سمجھ لو کہ میں جنگل میں ہوں، کیونکہ صحابہ جنگل نہیں گئے، صحابہ نے گھر میں رہ کے بنایا ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابہ والا کام ہے، کیونکہ صحابہ نے اپنے گھر پہ رہ کے بنایا ہے اپنے آپ کو۔ بس جنگل میں سمجھ لو کہ میں یہاں جنگل میں ہوں، ہاں بس اپنی حاجت کو بولو مت، بس اپنی حاجت کو نماز سے جوڑیں گے، اللہ سے جوڑیں گے۔ ارے نہیں، اللہ کر کے بھی دکھاتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں میرے پاس میں بسکٹ لے کے، تو میں یہ ابھی تو اللہ تعالیٰ قدرت سے بھی کر کے دکھلائے گا، ڈائریکٹ بھجواوے گا، ڈائریکٹ جو تمہاری ضرورت ہوگی۔
हाँ, और मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी नियामतें खिला देता अल्लाह ताला, और मैं तो बल्कि मना और करता हूँ, नहीं साहब मैं नहीं आऊंगा, नहीं नहीं खानी पड़ेगी, पकड़ के खिलाते हैं। अगर आपके दिल में ख्याल हो यार कोई खिलाएगा हाँ, तो खाना नहीं। नहीं वो तो नहीं। हाँ, फिर खा ले। हम्म, आपके दिल में ख्याल ही नहीं आ रहा, आप तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, हाँ और आपके ख्याल भी नहीं है ध्यान में कि कोई यार बिस्किट खिलावे ला के, हाँ तो फिर तुम कोई ला रहा है तो फिर समझ लेना, फिर तो खुश हो जाना, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने भिजवाया है। हाँ, वो हाथ में लाके दे देते हैं हाँ हाँ। जबरदस्ती, मैं शरबत का गिलास मेरे हाथ में लाके जबरदस्ती पकड़ा दिया, अरे नहीं पियो यार, अरे नहीं पियो, देखो कितना मजा आएगा आपको। हाँ, अरे मैंने अल्लाह कहा खिला साहब रहे हैं, कोई उसका नहीं। टेस्ट लो, मजा लो। और मेरा तो ध्यान भी बिल्कुल अपोजिट साइड पे था, मेरा तो ध्यान भी नहीं था उसकी तरफ, ना मैं हाँ। ना उसकी तरफ। उसने तो आगे मुझे पकड़ा और हाथ हम्म में गिलास थमा दिया। वो जो है ना, जो दिल का सवाल अगर करे वो मकरूह है खाना फिर। हाँ कि यार अपन के पास आ जाएंगे। हाँ, तो फिर वो मकरूह हो गया, मान लो उसे खाना ही नहीं किसी कीमत पे भी। और अगर जबान से सवाल किया तो वो हराम है। हम सवाल करेंगे अल्लाह से, अल्लाह चाहे से जबान सवाल। से करे चाहे दिल में करे, अल्लाह सब जानता है। बाकी एक बात है, मजा बहुत है इस लाइन के अंदर, हैं? मजा बहुत है इस लाइन के अंदर। अरे पूछो मत, जिंदगी मजे में कटती है, भूख में भी मजा आता है। हाँ, नहीं अल्लाह ताला है ना, मुझे देखो कल मैं जुमे की नमाज पढ़ के आया था, कल हम्म या परसों, हाँ कल की बात है। हम्म तो मैं आगे लेट गया, हम्म अब घर वाली ऊपर कपड़े धो रही थी, हम्म तो मैंने कहा यार खाने की आवाज लगाऊं तो नहीं खाऊं, मैंने कि बस दुरूद शरीफ पढ़ने लग गया, लेटा अच्छा। लेटा दुरूद हाँ एकदम से आई, तुमने खाने की भी नहीं बोली मेरे से, मैं हाँ लैब में खाना लेकर आई। हाँ। और फिर वो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने खुद ही कर दिया, मैंने तो दिल का भी सवाल नहीं किया कि खाना आ जाए, पर खाली दिमाग में ये थी कि यार खाने का टाइम होता है, बोलना चाहिए अपन को। फिर मतलब दुरूद शरीफ पढ़ने लग गया, मैंने कहा यार तुम हम्म। पढ़ते रहो। अब उसमें भी एक काम किया करो, हाँ जब खाना खाने बैठो घर वाली ले आई हाँ तो उसे कराहियत के साथ खाया करो। हाँ उसमें दिल में कराहियत होनी चाहिए, "या अल्लाह अभी भी हाँ मैं इनके ही टुकड़ों पे पड़ रहा हूँ, या हाँ, अल्लाह तेरी कुदरत से कब मुझे मिलेगा, कब खाऊंगा"। तलब तलब रखे आप हाँ अल्लाह हाँ ताला से तलब रखे। हाँ, कराहियत के हाँ साथ खाए। हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अब इसमें भी हमारा इम्तिहान होगा, अच्छा, घर वालों ने खिला दिया हमें। हाँ अभी तो अब अपन का निजाम घर से चल रहा है ना, हाँ हाँ, तो फिर भाई वो अभी जब अपन। जब अगला टाइम आएगा तुम्हें भूख लगेगी, हाँ अल्लाह ताला भूख डालेंगे, फिर देखना हाँ ख्याल क्या आ रहा है, बीवी का आ रहा है कि यार चलो बीवी तो बोलेगी खाने को, हाँ 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 हाँ, भाई तो अभी फिर हम फेल हो गए, तो घर का। फिर फेल हाँ हो गए हम। हाँ, हमें फिर ख्याल ही अल्लाह का आना चाहिए, बस भूख लगते ही ख्याल अल्लाह भाई का आना चाहिए, अल्लाह भूख डाल दिया आपने तो खाने का भी भाई इंतजाम कर दो। ये तो क्या है कि जैसे दर्जा बा दर्जा बढ़ेगा, जैसे अभी हाँ हाँ एबीसीडी हाँ पढ़ रहे हाँ हैं अपन, हाँ 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 फिर अपन है ना, फिर उस पे आ जाएंगे थोड़ा सा आगे, आगे की हाँ। तख्ती चेंज हो जाएगी अपन की, देख, फिर अपने उससे। अपने अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए कि हाँ हाल के आते ही ख्याल किसका आ रहा। भाई भूख, हाँ, अल्लाह ने अपना भूख डाल दी, मुहासबा करे। भूख डाल दी अल्लाह ने, हम्म अब ये तो नहीं ख्याल आ रहा यार चलो बीवी तो कहेगी खाने को, हम्म। ख्याल भूख के आते ही फौरन अल्लाह की तरफ ध्यान चला जाए, या अल्लाह आपने भूख डाल दी तो खाने का भी इंतजाम कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, देखो अल्लाह ताला ने एक मसला हल कर दिया मेरा, मेरी जो दवा थी ना, दवा हाँ। आज 25-26 रोज हो गए, थोड़े दिन हम्म में 1 महीना हो जाएगा पूरा। हम्म और दवा है ना, दवा पड़ी हुई है वो, हम्म दवा नहीं ले रहा मैं। हम्म अब ये कितना बड़ा इनाम है अल्लाह का, हालांकि कमजोरी ज़ौक़ महसूस होता है, पैरों में दर्द होता है, जिस्म हम्म मेरा दुखता है, शुगर की जो अलामतें होती हैं वो होती हैं थोड़ी बहुत, हम्म। लेकिन है ना उसमें भी कमी आ रही है, जैसे रात में मेरा पेशाब आता था, हाँ। पेशाब ज्यादा आता है शुगर के अंदर, हम्म तो अल्लाह ताला ने देखो ये चीज कर दी मेरे साथ में, हम्म। और नहीं तो मैं 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का खा रहा था। सबसे पहले साथ योगी अल्लाह दवाई छुटवाते हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ साथी था नसीम भाई हैं, उन्हें हाँ, शुगर था, बहुत ज्यादा शुगर, वो बहुत अच्छा, बीमार रहते थे और दवाइयाँ पता नहीं कहाँ कहाँ की दवाइयाँ खाते थे, हाँ और जब से वो इस मेहनत पर लगे हाँ और उनका शुगर खत्म, उनकी दवाइयाँ खत्म। हाँ अब वो जो और साथी हैं तबलीग में लगे हैं उनको भी शुगर था, पहले हाँ बैठते थे कहीं जाते थे मिलते थे भाई फीकी चाय बनवाते थे। हाँ हाँ अब अगर वो कहीं एक दिन वो चले गए एक साथी से मिलने के लिए, पुराना साथी था वो भी, हाँ उसने कहा भाई चाय बनवा रहा, फीकी बनवाऊं तुम्हारी, तो हाँ हाँ, वो कहने लगे नहीं भाई मैं, तुम कितनी पीते हो मीठा, कहने लगा मैं तो 1 चम्मच पीता हूँ, कि मेरे वाली में 2 डाल के लाना। अल्लाह। कहने लगा ये क्या हुआ, तो फिर उन्होंने कहा ला इलाहा मीठे से शुगर नहीं होता, ला इलाहा में मीठा भी तो आ गया ना भाई इनको।
सब आ गया, सब आ गया उसमें, सब पूरी कायनात को जीरो कर दिया आपने। हाँ, और फिर वो कहने लगा और सुनो, रसगुल्ला रखा हो तो रसगुल्ला भी ले आना, रसगुल्ला चाय से लूंगा मैं। अभी अभी हमारे यहाँ पर है ना घेवर चल रहे हैं। अच्छा, वो माशाल्लाह, हाँ अल्लाह अकबर। हाँ। अभी अल्लाह ताला ने मुझे 3 दिन रेगुलर घेवर खिलाया, और बगैर मांगे खिलाया, बगैर मांगे, और ना जबरदस्ती खिलाया। अरे खाओ खाओ यार, खाओ खाओ तो खाओ ख्याल, खाओ। शैतान ने ख्याल नहीं डाला था बे यार शुगर है तुझे, शुगर बढ़ जाएगा। नहीं डाला एकदम से, अरे यार शुगर हो यार, मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह इल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि नहीं, वला समाअ। उस वक्त में एकदम जब शैतान ख्याल डाले ना, हाँ तो बे यार मीठा खाएगा शुगर बढ़ जाएगा, शैतान नफ्स ये अंदर से हमें मशवरा देगा। हाँ हाँ तो हाँ। फौरन यूं कहो उसको, नफ्स शैतान को, ला इलाहा, ला इलाहा मीठे से इल्लल्लाह। शुगर नहीं होता, इल्लल्लाह, अल्लाह से शुगर होता है। हाँ, अल्लाह अगर उसका चाहेगा हुक्म तो है। मैं मीठा खाऊं या ना खाऊं शुगर हो के रहेगा, अल्लाह हम्म। नहीं चाहेगा तो मैं फिर चाहे मीठा कितना खा लूं नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ। हमें तो कलमे से काट करनी है उसकी। कलमे से काट करनी है। वो है ना, वो खालिद इब्ने वलीद उनके लिए जहर बनाया, वो जहर बना हाँ, रहा था वो। अब बतलाओ, और हाँ, और जहर जहर भी खा लिया इतना। उन्होंने, जहर खा लिया तौहीद को, तौहीद साबित हाँ करने के लिए, हम तो सीखने के लिए कर रहे हैं। हाँ। अब आज और जब, देखो, अब एक एक मौलाना से एक मेरी इस बात पे बहस हो गई, अच्छा साथी से बहस हुई एक, कहने अच्छा। लगा वो उसको था शुगर बहुत ज्यादा, हाँ हाँ। कहने लगा वाजिब है परहेज करना, वाजिब है, वाजिब है, परहेज नहीं करोगे मर गए तो हराम मौत मरोगे। हम्म मगर किस बेवकूफ ने बताया तुझे वाजिब है परहेज करना, और क्या हम्म। परहेज करना वाजिब है तुझे मालूम भी है? हाँ हाँ कहने लगा हाँ जो डॉक्टर बताए। हाँ मगर किसने बताया तुझे ये? कहने लगा चल मौलाना के पास, मुफ्ती के पास। हाँ मगर चलो, हाँ। चले गए, बैठ गए, बात होने लगी। कहने लगा, मगर जी वाजिब किस पर उतरा है, किस पर उतरा है मगर वाजिब? किसको उतरा है अल्लाह के वाजिब? नबी पर उतरा है। हाँ। किसने समझा है उसको? अल्लाह के साहबा नबी। ने समझा है। हाँ बिल्कुल। एक साहबी की आंख की रोशनी चली गई मगर, हाँ और डॉक्टर ने कहा कि हाँ तुम्हें परहेज करना पड़ेगा, 4 दिन तक सजदा लकड़ी पर करना पड़ेगा, हाँ 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 हाँ। आंखों की रोशनी आ जाएगी। ये हम्म। परहेज बताया उन्होंने उसको। अच्छा। तो उन साहबी ने कहा एक रकात भी इस तरह नहीं पढ़ूंगा, लात मार दी डॉक्टर के परहेज को। आए है। तो कहाँ गए तुम समझे हो परहेज? बताइए साहब, बताइए साहब। और मैं कहा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नु फरमाया करते थे, हाँ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला नु को जब बीमारी होती थी, मगर लिखा है तुम्हारी किताब में, ये देखो मगर उसमें लिखा है बुखारी में, कि जब उनको बीमारी होती थी और उनसे लोग यूं कहते थे कि जी हम हकीम को, डॉक्टर को बुला के लावें, तो वो यूं कहते थे मुझे हकीम ने ही तो बीमार किया है। आए है, सबसे बड़ा जिन तो वो। हाँ, बेशक, बेशक, अब वो मुफ्ती साहब फौरन हैंग हो गए, और मैं हाँ कहने लगा अल्लाह के नबी ने फरमाया जहर से बनी हुई कोई चीज ना खाओ, हाँ और हजरत हजरत खालिद बिन वलीद जहर ही पी रहे हैं। और जहर भी इतना पावरफुल कि वो अगर कोई तुम सूंघ ले तो मर तुम जाए। कहोगे परहेज करोगे, हराम मौत मर जाओगे। अब इसको हम्म। क्या कहोगे तुम? ये तो बिल्कुल ही वो बहुत खतरनाक मामला है तो। मुफ्ती साहब बोले नहीं कुछ भी, हम्म, चुप हो गए। और मैं कहने लगा अब हम बताएंगे परहेज किस चीज का वाजिब है। आ, अगर तुम्हें दवाई ली ही है किसी से, डॉक्टर से, आ, और डॉक्टर ने तुम्हें यूं कहा इस दवाई के साथ 4 बूंद शराब की ले लो, आ, और बड़े से बड़ा मुफ्ती यूं कहे ये जायज है ले लो, आ, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहे हैं शराब हराम है, आ, अब सारी दुनिया की नहीं मानना है, ये शराब अल्लाह। नहीं लेनी है। ये है परहेज, इसका है हराम चीजों का परहेज है। हलाल चीज का क्या है परहेज भाई? जो चीज अल्लाह ने हलाल की है उसका क्या परहेज करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा शहद खा कर आए, तो अम्मा आयशा कहने लगी हजरत हफ्सा से, जो और बीवियां थी, अल्लाह के नबी जिस बीवी के पास से आए थे वहां देर लग गई थी आपको, तो कहा कि अल्लाह के नबी वहां बहुत देर रहते हैं उनके पास में, और जब वो आएंगे जिसके भी पास आए यूं कहना आपके मुंह में से बदबू आ रही। अच्छा। सबने मिसकोट बना ली। हाँ, कि अपन को ऐसे बोलना है। हाँ, तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो गए एक बीवी के पास, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मुंह से बदबू आ रही, कोई चीज का नाम लिया बदबूदार का, आपने वो खाया है? अल्लाह के नबी ने कहा मैंने तो वो नहीं खाया, मैंने तो शहद खाया है। क्या खाया? शहद। शहद खाया है मैंने तो। फिर दूसरी बीवी के पास गए, उन्होंने भी यही कहा, तीसरी के पास गए, उन्होंने भी यही कहा।
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے پھر آج کے بعد ہم شہد نہیں کھاویں گے. انہوں نے سوچا، اللہ نے سوچا شہد سے بدبو آ رہی ہوگی، ہاں کہ بھائی شہد کھا لیا تو اس سے کھا کے آیا میں ہاں تو اللہ نے قرآن بھیج دیا فوراً. اللہ اکبر. اب ان کے سامنے یہ قرآن نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا نبی جی جب جس چیز کو ہم نے آپ پر حلال کیا آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں بیویوں کے کہنے کی وجہ سے. ہمارے پاس آپ کے پاس بہت بیویاں ہیں، بہت عورتیں ہیں. ہاں 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 ہاں. تو ہم ان سارے ڈاکٹروں کے جو کلمہ نہ جانے، قرآن نہ جانے، اللہ نہ جانے، ان کے کہنے کی وجہ سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کریں گے. وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اپنی بیویوں کی کہنے کی وجہ سے آپ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پرہیز جو ہے وہ حرام چیزوں کا ہے، حلال چیزوں کا نہیں. حلال چیزوں کا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا بس اس کا بس وہ اس کا پرہیز ہے، اس کو اللہ نے ہم سے منع کیا ہے، وہ حکم کی وجہ سے پرہیز ہے اس کا بھی. ہاں اللہ نے حکم دیا نا اس کو نہ کھانے کا. بالکل، بس یہ سوچ لو اللہ کا حکم نہیں ہے. بس اس کو اللہ میرے رب نے میرے اوپر حرام کیا، اس کو حلال کیا، اس کو کاہے چھوڑوں. یہ مجھے جو چیزیں نقصان دہ اللہ نے بنائی ہیں ان کو مسلمانوں پر پہلے ہی حرام کر دیا ہے، اور جو چیزیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے ان کو حلال کیا ہے. بالکل بالکل بالکل. ہاں اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ کون جانتا ہے. ارے اللہ حکیم ہے. ہاں نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں. بالکل صاحب، بالکل بالکل بالکل. اب اصل میں لوگوں نے تو پرہیز کو واجب بنا دیا ہے، ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے پرہیز کو. ارے اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوا پرہیز واجب ہے، اچھا ان کو انہوں نے حلال بنا دیا ہے. یہ دیکھو تم پڑھے لکھوں نے جو شراب کی چند بوندے فتویٰ ہے یہ ان کا کہ اگر ہلاکت کا اندیشہ ہو تو شراب کی چند بوندے لے لو، اگر ڈاکٹر نے بتائی ہیں تو. یہ آتی ہے زیادہ تر ہومیوپیتھی دواؤں میں آتا ہے، الکوہول آتا ہے. ہاں تو بتاؤ تم. اب ابھی وہ گھر میں پرہیز اس کا تھا جو اللہ نے حرام کی ہے، ساری دنیا اسے حلال بتا رہی ہو، ہم نہیں لیں گے اس کو. موت تو آئے گی نہیں، موت کیا شراب پینے سے رک جائے گی. سوال یار دیکھو کیا دماغ ان کا دماغ استعمال نہیں کیا. یعنی علیہ السلام چل دیں گے روح نکالنے کے لیے، آ کے دیکھیں گے تو شراب پی رہے ہیں، شراب کی بوندیں پی رہے ہیں، تو واپس چلے جائیں گے. کمال کی بات ہے. بے شک بے شک. بلکہ وہ تو والی بات ہو گئی کہ کوئی چیز اللہ کو ناراض کر کے کروائی. ہاں بھائی جیسے مان لو کبھی کبھی ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، جا تو لے لے. ہاں 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 ہاں. بھائی جیسے کوئی اپن نے کوئی کام کرا، ایک تو نہیں اللہ نے حکم ہی نہیں دیا حرام چیز کا لے لے جا، یہ تو انہوں نے فتوے بنائے ہیں. نہیں وہ تو نہیں کرا، جیسے اپن نے اتنا تنگ کرے ماں باپ کو، اتنا تنگ کرے. ہاں ہاں ہاں. وہ چڑ کے گئے کہ جب غصے میں کہہ دیتے ہیں وہ، ہے نا، جب تو یہ لے لے پھر جب مر. ہاں پیسہ بھی جیسے پیسہ مانگ رہا ہے، اب ایک تو راضی ہو کے دیں گل بیٹل دیتی، ہاں ایک اپن ناراض کر کے لے. دونوں راستے ہیں لینے کے. ہاں 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 دونوں راستے کھلے ہیں. ہاں بھائی جیسے ایک تو شراب کی چند قطرے ڈال کے اپن شفا لے میں، وہ تو ناراض کر کے لینا ہے. ہاں جیسے اللہ تعالیٰ چھڑ کے کہے کہ جب بھائی ٹھیک ہے برائی ہٹا لو اس کی طرف، وہ جو بیماری تھی وہ. اور ایک ہے نا اس کو راضی کر کے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ میں اسباب کو ترک کر کے اس کے اوپر ذات پہ جمے حکم کے راستے سے لے میں. ہاں نماز کے ذریعے. تو وہ ایک اس کو راضی کر کے لینا ہوا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے اس سے. ہاں بھائی میں اس بات کو یہ سمجھاؤں. ہاں یہی ہے. ہاں میری جو اللہ تعالیٰ نے ابھی سمجھ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام حلال کے دونوں راستے کھولے ہیں نا دنیا میں. ہاں حکم والا راستہ بھی کھولا ہوا ہے اور حکم کو توڑ کرنے والا بھی راستہ کھولا ہوا ہے. یعنی شراب بھی عام ہے دنیا میں اور شہد بھی عام ہے. جی ابھی ایک ہاضمے کے کیپسول آتے ہیں، ڈائجین وغیرہ اس طرح کی کوئی دوائیاں آتی ہیں. ہاں آپ یقین ماننا اس کے اندر سور کی جو آنتیں ہوتی ہیں نا، ہاں وہ ہوتی ہیں، اور باقاعدہ کلیئر ہے بات میں، ایسے نہیں کہ میں من سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کا ہے نا باقاعدہ. تو میں نے کہا یار اتنی خطرناک چیز وہ کیا کرتی ہے کہ اپن کی آنتوں میں جا کے جو بھی ہاضمے کو جو وہ ہوتے ہیں نا، جو جرمس ہوتے ہیں، وہ ان میں نا پیداوار بڑھا دیتی ہے، ہاضمہ جلدی ہونے لگتا ہے اسے نا کیپسول. وہ تو اللہ اس سے ہی سے دکھلا دیتے ہیں، پھر کہنا جاؤ اپنا یقین اور خراب کرو تم، اور یقین خراب کرو. اتنی خطرناک چیز ہے وہ ہاضمے کی وہ آتی ہے. اور وہ اس کے تو اندر آدمی جس سے امید جوڑے گا اللہ وہیں سے کر کے دکھلا دیں گے. بلکہ میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے میرے کہ یہ ناراض کر کے لینے والا راستہ ہے. ہاں ہاں. ارے اللہ کو غصہ دلانے والا راستہ ہے، اس کی نافرمانی والا راستہ تباہی والا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کر دیا اور غیر اللہ اس کو حرام کر دیا. اب دیکھو ایک اور بات بتلاؤں آپ سے. ہاں ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے یہ. اچھا.
کہ اگر تمہارے پر اتنا بھوک کا حال آ جائے کہ تمہاری ہلاکت کا اندیشہ ہو ہاں تو تم سور بھی کھا سکتے ہو. مردار، ہاں اس طرح سے بتاتے ہیں مردار کا مردار نہیں، ساتھ۔ سور. اچھا ہاں سور. اور تو اب بتاؤ، یہ جس نے یہ حدیث، کیا اللہ پاک نے جس چیز کو حرام کیا ہے قرآن میں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال کر دیں گے؟ کسی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے وہ حلال. کسی حالت میں نہیں ہو سکتا. اب جس کے لیے ڈائریکٹ قانون نافذ ہو گیا تو وہ حرام ہی ہے وہ. اب اس کو حدیث بنا دی گئی، اللہ کے نبی پر یہ جھوٹ گڑا گیا. مجھے جب یہ پتہ چلی تو میں نے اس کو جھٹلا دیا حدیث کو. میں کہا میں مانتا ہی نہیں اس حدیث کو، قرآن کے خلاف ہے. تو ایک مولانا تھے، وہ کہنے لگے تو تم گمراہ ہو گئے ہو. میں کہا جو قرآن کو مانے وہ گمراہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا قرآن اور حدیث کو پابندی سے پکڑ لینا، قرآن اور سنت کو کہا تھا. اور حدیث کے بارے میں تو یہ کہا تھا کہ جو میری طرف سے جھوٹی حدیث گڑھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہاں بالکل بالکل بالکل. جو مجھ پر جھوٹ حضرت گڑھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 500 حدیثیں جمع کر رکھی تھی، لیکن جلا دی تھی میں. جلا دی تھی انہوں نے. ہاں، کہیں کوئی اس میں ایسی حدیث نہ ہو جو غلط ہو. صحابہ اکرام حدیث کو نقل کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، لیکن آج بے دھڑک بتائی جاتی ہیں. ہاں کوئی بھی بول دیتا حدیث میں آئیے صاحب. ہاں یہ حدیث ہے نا، یہ حدیث ہے نا. ارے صاحب اللہ حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ میں اٹھائے اللہ تعالیٰ. حاجی جی کا کہنا یہ تو 1200 سال کا 1300 سال کا بگاڑ ہے. اسی کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں کہا ہے کہ یہود نصارہ یہ اسلام کے دشمن ہیں. انہوں نے تواریخ اسلام میں اور سیرت پاک میں اور لغت قرآن میں وہ تغیر کیا ہے کہ بڑے بڑے علم والے دھوکہ کھا گئے. اب دیکھو اب نماز کے بارے میں لے لو. نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. اب جب آپ کے سامنے بات آئے گی نماز قائم کرو تو آپ پھر یہ بھی تو پوچھو گے نماز کیسے قائم کروں بھائی. جب وہ قائم کرنے کی بات ہی نہیں آئے گی، نماز پڑھو یہ ترجمہ لکھ دیا، حالانکہ عربی میں ہے نماز قائم کرو. نماز قائم کرو اقیم الصلاۃ. ہاں، اور لکھ دیا کیا ترجمہ، نماز پڑھو. تو یہ تغیر کیے گئے ہیں. کیا مطلب نماز پڑھتا رہے ٹائم سے اپنے. ہاں نماز قائم کرنے کا جب لفظ آئے گا تو پھر تم سوچ میں پڑو گے یار قائم کیسے ہوگی. اور جب پڑھنے کا لفظ آئے گا تو پڑھ تو رہے ہیں اپن، اور کیا کرواؤ گے ہم سے. اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا کہیں حکم نہیں ہے. قرآن کو سیکھو، قرآن کو سکھاؤ. لیکن ترجمے میں کیا آئے گا، پڑھائی کے سارے فضائل بتا دیے گئے، پڑھو قرآن. تو یہ تغیرات کیے گئے ہیں. چلو اللہ حفاظت کرے ہمارے ایمان کی. سیرت پاک میں یہ تغیرات کیے ہیں کہ دوا کو سنت بتا دی گئی. اللہ تعالیٰ بس ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ساتھ ایمان کو. ہاں جی ہاں، چلو ٹھیک ہے پھر آرام کرو. جی 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 جی.